اللہ معاف کرے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا بہت بڑا حصہ اور اکثر مقامات پر وہ کمائی کا ذریعہ بن گیا. میں نے خود الفاظ سنے, بہت بری لگیں گے ناظرین کو مجھے پتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سامنے آئیں. میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں جی ایک بینر لگتا ہے کہ جناب رقت آمیز دعا ہوگی. یار آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے طے ہے کہ رقت طاری ہونی ہے. عجیب جملہ ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنے موروثی ایمان سے توبہ کرنی چاہیے. موروثی ایمان سے توبہ کریں. اگر ان سوالات کے جوابات ہم نے تیار کر لی ہیں جو لازماً اللہ تعالیٰ نے کل ہم سے پوچھنے ہیں, تو پھر وہاں ٹائم لگانے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ جو سوالات انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا. اس کے دو حصے کر لیں. سیٹلائٹ چینل سے بیٹھ کے لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی, پھر پاکستان سے باہر جا کے آدھا گھنٹے کے پتہ نہیں کتنے ڈالرز وہ دیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف رکھے. ہمارے استادوں نے ہمیں سمجھا دیا بیٹا دیکھو دین کو کمائی کا دھندا نہ بنانا. دنیا کے ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو بنتے ہیں, جو دنیا میں ایران والوں کو کہتے ہیں, افغانستان والوں کو کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو, جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم عورتوں کو غلام بنا کے رکھتے ہو, جو مسلمانوں پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ تم عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جن ظالموں نے جو درندگی کا معاملہ کیا. آخری رسول سے دشمنی اور حسد کس کو ہوا تھا؟ یہود کو ہوا تھا. پہلے نبی سے حسد شیطان کو ہوا, وہ انسانیت کا دشمن بنا. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوا یہود کو, وہ آج ساری انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اندر خانے ایک ہی ہے, سارا پیچ اپ ہو گیا مودی کے ساتھ ان کا. ہمارے والوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. کس پیس کی بات کر رہے ہیں؟ اور مستقبل کا خراسان جس میں پاکستان افغانستان کا بڑا رول ہے, جس خراسان کے علاقے سے جناب مہدی کی نصرت کے لیے فوجوں نے جانا ہے, اس تناظر میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. وہاں پہ ایک کتاب تھی بھائی 1998 میں دجال نکل رہا ہے, انتظار کے میں نہیں نکلا بھائی. پھر کہا جی 2002 میں نکل رہا ہے, ہم نے کہا بھائی نہیں نکلا. نہ ہو جائے اسپیسیفک. ڈیجیٹل فاسٹنگ آئی ڈونٹ نو طلعت صاحب نے یوز کیا کہ نہیں کیا. ڈیجیٹل ڈیٹاکس زبردست ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر آج ہم اسٹوڈیو سے باہر موجود ہیں. رمضان کی پہلی ہماری ریکارڈنگ تھی اور ہماری خواہش تھی کسی ایسی شخصیت سے ہی ہو جس سے ہم رمضان کے حوالے سے بھی اور دینی امور کے حوالے سے رہنمائی لے سکیں. اور الحمدللہ ڈاکٹر شہاب الدین شیخ صاحب آج وہ ہمارے پاس موجود ہیں. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. رمضان آپ کو اچھا گزرا ہے ماشاء اللہ. آپ اس بار لاہور گزار رہے ہیں, اور کیا مصروفیات آج کل آپ کی؟ لاہور میں کیونکہ ہمارا تنظیم اسلامی کا مرکز ہے, تو ویسے روٹین میں تو فورٹ نائٹلی لاہور آنا رہتا ہے, اور 2 جمعے کراچی میں پڑھاتا ہوں, 2 جمعے لاہور پڑھاتا ہوں. الحمدللہ. جہاں ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن اکیڈمی میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے, وہیں لاہور میں پھر 2 جمعے پڑھانے کی ذمہ داری رہتی ہے, پھر اپنے تنظیمی امور کو بھی نمٹانے کے لیے آنا ہوتا ہے. بیس میں کراچی میں ہوں, مرکز ہمارا تنظیم کا لاہور میں ہے, مگر اس مرتبہ الحمدللہ لاہور میں ہی پورا مہینہ قیام رہے گا. اور دورہ ترجمہ قرآن جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا, یعنی تراویح کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح کا بیان, جو کہ تقریباً 5 گھنٹہ کم و بیش لگتا ہے روزانہ, تو اس مرتبہ وہ سعادت اللہ کا شکر ہے لاہور میں میسر آئی. تو اس وجہ سے اس دفعہ رمضان جو ہے وہ لاہور میں گزر رہا ہے. تو رات کی یہ مصروفیت ہے, دن میں آج آپ کے ساتھ. جی الحمدللہ. تو یہ سلسلہ آپ کا پہلے سے ہے جو آپ کا رات والا سلسلہ ہے, دورہ قرآن والا, مطلب یہ پچھلے سال کراچی میں تھا, کہیں اور تھا, یہ اس پر پہلی بار آپ نے نئے طریقے سے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ ایک نیا ٹرینڈ ہے لاہور کے اندر, ایک مارکیز کے اندر, ایک بڑے فیسٹیولس کے انداز کے اندر, تو اس کے پیچھے بھی کوئی تھاٹ ہے باقاعدہ طور پہ یا ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے تو یہ سلسلہ ارلی 80s میں 1984 میں لاہور میں شروع کیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں سلسلہ ہمارا چلتا ہے. اور اس سال ہم 2026 کی اگر ہم بات کریں تو پورے پاکستان میں 150 سے زیادہ مقامات پر, پورے پاکستان میں 150 سے زیادہ مقامات پر یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. اسی طرح اور شہروں میں بعض مرتبہ کیونکہ گیدرنگ بڑی ہوتی ہے اور مساجد یا تو چھوٹی ہوتی ہیں, یا بعض مرتبہ مساجد میں موقع میسر نہیں آتا, تو پھر ہمیں مارکیز وغیرہ کی طرف جانا پڑتا ہے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ یہ سعادت کئی برسوں سے حاصل ہے الحمدللہ. 1998 میں میں تنظیم میں شامل ہوا تھا, اور تقریباً اللہ کی توفیق سے 2000 سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو اب تک کراچی میں ہی رہا الحمدللہ سلسلہ. درمیان میں کووڈ کا جب دور تھا تو پھر ایک سیٹلائٹ چینل پر بھی اس کا موقع میسر آیا, اور فرسٹ ٹائم ہے کہ رمضان میں لاہور میں یہ سعادت یہاں پر حاصل ہوئی. امید ہے کہ لاہور آپ کو اچھا ٹریٹ کرے گا اور آپ اس کو نہیں ماشاء اللہ. ہمارے تنظیم کے ساتھیوں نے بڑی محنت کی ہے, اور عوام کی بھی ایک اچھی حاضری وہاں پر ہے, اور میں نے محسوس کیا, بلکہ بالکل صحیح بات تو یہ ہے کہ بڑی ایک فوکسڈ آڈینس ہے. اور مطلب جو آتے ہیں پھر وہ جم کر بیٹھتے ہیں,
اور سچی بات یہ کہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو ٹائم محسوس نہیں ہوتا، کیسے 5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں. ابھی دیکھیے نا فیب کا مہینہ آگے، غالباً مارچ میں ایگزامس بھی بچوں کے، میٹرک کے بچوں کے ایگزامس ادر وائز بھی. تو ہمیں یہ بھی، میں بھی فیملی کے ساتھ ابھی لاہور میں اسٹے کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بچے تھوڑے ذرا کارنر میں بیٹھ کے کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ قرآن پاک بھی سن رہے ہیں. تو آپ کہیں گے ایک فیملی پیکج بن جاتا ہے، بچے بھی آ رہے ہیں، بچیاں بھی آ رہی ہیں، بڑے بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی پردے میں بیٹھی ہیں. تو بہرحال قرآن پاک کی اپنی برکت، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو، اچھا یہ نہیں کہ صرف تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، یہ تو ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کچھ علماء نے مساجد میں بھی سلسلہ شروع کیا، مختصر ہی صحیح کہ تراویح کے بعد 15-20 منٹ کا کچھ بیان ہو جاتا ہے. کچھ اور اداروں نے بھی شروع کیا، جماعت اسلامی کے بھی بعض حضرات کراچی میں ہم جانتے ہیں وہ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کچھ اداروں کے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں خیر کی بات ہے، اچھی باتیں، پیغام اور آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ رمضان جو کہ ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ، تو صرف تلاوت نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی طرف بھی بنتا آگے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ ضرور اس پہ بات کریں. ماشاء اللہ آپ نے بیان بھی کیا کہ یہ مناظر بھی ہیں کہ لوگ 5-5 گھنٹے جم کے وہاں پر بیٹھ رہے ہیں، ورنہ تو لوگ ایک اور طرح کے پکچر بھی دکھا رہے ہیں. اس پہ خیر میں آپ سے بات بھی کرنا چاہوں گا. بلکہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ایک رمضان آپ کا جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر بھی گزرا، اور ظاہر ہے آپ مختلف اس کے اوپر بہت سنجیدہ فورم سے اپیئر ہوتے ہیں. شاید ٹرانسمیشن کا بھی کسی زمانے میں آپ حصہ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، اور جو مسلمان یا جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ رمضان میں پاکستان کے مسلمانوں کا رمضان ٹرانسمیشن اندازہ لگاتے ہوں گے، ان کا تاثر بڑا ایک مختلف بنتا ہوگا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کو؟ دیکھیے پہلے ہم رمضان کو، اور رمضان کی اپنی شان ہے، ہم دیکھتے تھے کہ بھی سحری کا موقع ہے تو گھر والے بیٹھے، سب نے سحری کی اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ تہجد بھی ادا کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جناب افطار کا موقع ہے، سب کچھ بند، کچن بھی چھوڑ کے خواتین بھی بیٹھیں، بچے بیٹھے، اور آگے اللہ سے دعا مانگو. ٹھیک ہے، رمضان کا یہ معمول تھا. اب رمضان ٹرانسلیشن، بالکل میں بہت سارے سیٹلائٹ چینلز پہ پروگرامز کرتا رہا ہوں، اور اب بھی کرتا ہوں الحمدللہ. اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہماری اپنی شرائط پر ہم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ناظرین کے علم میں آ جائے. پہلی بات تو ہمارے طے ہے کہ ہم میں سے جو بھی سیٹلائٹ چینلز پہ کوئی پروگرامز کرے گا تو ہم کوئی پیسے اس کے نہیں لیتے الحمدللہ. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے دور سے طے ہے، اور اللہ کا شکر ہے جتنے سیٹلائٹ چینلز پہ ہم اپیئرنس دیتے ہیں آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے الحمدللہ ایک پیشن کے ساتھ کیا ہے، اس کو ایک پروفیشن نہیں بنایا. اللہ محفوظ رکھے اس سے. نمبر 2، اس کے بعد ہماری شرائط میں یہ بھی داخل ہے کہ بھائی دینی وقار اور دینی مزاج کا لحاظ رکھا جائے. باقی جس کی طرف آپ اشارہ کریں میں آؤں گا، کیونکہ بہرحال ایک تجربہ ہے تقریباً سن 2002 سے سیٹلائٹ چینلز پہ دانے کا، تو اندر کی باتیں کچھ عرض کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیکن اپنی شرائط پر جاتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کئی میں چینلز کی میں بات کروں کہ پھر وہ شرائط مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی کوشش کریں آپ کسی خاتون کو ہمارے ساتھ نہ بٹھائیں، مرد بہت سارے زندہ ہیں، اور ایک مرد اینکر بھی بیٹھ کے بات کرے گا تو ہم جواب دے دیں گے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کسی خاتون کے ساتھ نہ بیٹھیں. اسی طرح جو کو ہلے گلے کا ماحول ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے حتی الامکان اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو لوگوں نے بات کو مانا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دینی حضرات جاتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی شرائط پر بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اپنی شرائط پر بیٹھے نا، آپ اپنی شرائط منوائیں اور دینی وقار اور دینی مزاج کا لحاظ رکھیں. تو کچھ مرتبہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ہماری بات کو مانا. تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو دینی طبقات کے حضرات جاتے ہیں، پیور جو دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، جن کو تو بس اپیئرنس چاہیے، کچھ اور یہ ریٹنگ چاہیے، ویوز چاہیے، کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، تو پھر آگے سے اگلے لوگ بات مانتے بھی ہیں. لیکن اب جو بگاڑ پیدا ہوا، کیونکہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، مطلب میں کیا عرض کروں، ایک تو سرمایہ دار کا دماغ ہے نا، سرمایہ دار کا یہ دماغ ہے کہ اس نے تو کسی طرح کمانا ہے. اچھا پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ دینا ہے تو اس پہ کروڑوں کا بجٹ لگتا ہے. پھر ایک سین آ گیا کہ چلو یار ایک ہلا گلا شروع کرتے ہیں، تو 10 موٹر سائیکل ہم نے دینی ہے، تو 10 لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے دیے. موٹر سائیکل جب بٹ رہی ہے ایک سوال کے جواب میں، کسی ایکٹیویٹی کے جواب میں، تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ جناب وہ ایک کمپنی کا نام اس میں آ جاتا ہے. تو جس کا 1 کروڑ کا بجٹ تھا اس کو 10 لاکھ میں یا 5 لاکھ کے اندر اپیئرنس مل جاتی. تو سرمایہ دار کا ایک تو دماغ ہے، اس نے کسی طرح کمانا ہے. تو اب اللہ معاف کرے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا بہت بڑا حصہ اور اکثر مقامات پر وہ کمائی کا ذریعہ بن گیا. میں نے خود الفاظ سنے، بہت بری لگیں گے ناظرین کو مجھے پتہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سامنے آئیں. میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں جی فجر کی اذان بک گئی ہے، مغرب کی اذان بکنا باقی ہے. کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ ہاں، سحری افطاری کے موقع پہ جب اذان نشر ہوگی سیٹلائٹ چینل پر تو پیچھے وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی چلے گی. تو جناب فجر کی اذان بک چکی ہے، مغرب کی اذان بکنا ابھی باقی ہے. یہ میں نے ان کانوں سے سنا ہے. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ ہو رہا ہے
اس سے آگے چلیں جناب وہ کیا ہوا افطار ہو گئی تو بھئی روزہ تو مکمل ہو گیا, اب ہماری دوسری ٹرانسمیشن شروع ہو گئی. کیا مطلب ہے کیا افطار کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے؟ افطار سے پہلے تم نے 2 مولوی حضرات کو بٹھا کے گپ شپ کرائی, اب گپ شپ کیا ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے آگے. اور اس کے بعد جناب تم نے ہلہ گلہ شروع کر دیا, فیملیز کو بٹھایا اور دوڑ لگی ہوئی ہے, جناب کوئی بھاگتا ہوا آئے گا پھر وہ جو ہے وہ ایک باؤل کے اندر منہ ڈال کے جو ہے وہ اس میں سے فروٹ کے پیسز نکالے گا, جو جتنے زیادہ نکال گا وہ جیت جائے گا. فیملیز کو کھڑا کر دیا, کپلز کو کھڑا کر دیا, ایک تماشا لگا اور کہنے والا کہہ رہے ہیں کر بیٹھ کر کہ بھائی روزہ تو مکمل ہو گیا, ہماری ٹرانسمیشن آگے بڑھ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے اگلی مصیبت کیا پڑ گئی کہ جناب دین کے نام پہ کھلواڑ شروع ہو گیا. پہلے ہوتا تھا بھائی کسی صاحب علم کو آپ نے بتایا, چلو لوگوں نے کال کی, اپنے مسائل کو معلوم کر لیا, چلو بھائی یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ بھائی فلاں مکتب فکر کے مطابق جواب دے دیا اور اس نے کہہ دیا اس مکتب فکر کی رائے ہے. اب کیا ہو رہا ہے جی, وہ دین کے سوالات تو رہ گئے ایک طرف اور فقہی مسائل تو رہ گئے ایک طرف, روزے کے بارے میں, تراویح کے بارے میں, اعتکاف کے بارے میں, وہ تو رہ گئے ایک طرف. پہلے کیا کیا جی جناب آپ بٹھا دیں 3-4 مکاتب فکر کے لوگوں کو پھڈا کروا دیں. عام آدمی کو بیچارے کو کیا پتا, نہ اس کو دلائل کا پتا نہ مسائل کا پتا, وہ بیٹھا تھا کچھ اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے, چلو کوئی خیر کی بات ملے کہ دل نرم ہوگا, یہاں پہ پھڈا شروع ہو جاتا ہے. پھڈا اور آپ جانتے ہیں کہ پھڈا کروانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, اختلافی موضوع کا بہت ریٹنگ مل رہی ہے نا, مسئلہ وہی دماغ وہی پیچھے سرمایہ دار کا کہ ریٹنگ اسی پر ملے گی, پھڈا کرواؤ. پھر جناب مائک بھی پھینکتے ہیں اور ظاہری بات ہے کھانا پینا تو سامنے نہیں رکھ سکتے ورنہ گلاس بھی ٹوٹتے ہیں اور مار دھاڑ بھی ہوتی ہے, مائک پھینک کے چلے بھی جاتے ہیں. یہ سارا کھلواڑ ہم لوگ اور آپ لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں. اب ناظرین کہیں گے کیا آپ بھی نہیں جی, اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے کھلواڑ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. لیکن جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اسٹوڈیوز میں جو ہے وہ ڈائریکٹر بھی ہوگا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہوگا, کیمرہ مین بھی ہوگا, ایڈیٹنگ والا بھی کبھی ملنے کو آئے گا, کبھی دوست احباب بھی ملنے کو آئیں گے. تو یہ اندر کی سٹوریز ہیں ساری کی ساری. اس سے آگے کیا ہوتا ہے احمد بھائی, ایک بینر لگتا ہے کہ جناب رقت آمیز دعا ہوگی. یار آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے طے ہے رقت طاری ہونی ہے. ہاں پھر وہ کھلواڑ ہم نے دیکھا, دنیا بتاتی ہے, ریویوز میں ہم نے دیکھا کہ جناب ایک محترمہ ان کی فلم ریلیز ہونی عید پر اور رمضان میں ان کو دوپٹہ بنا کر بٹھایا جا رہا ہے اور جناب ان سے رلا کر دعا کروائی جا رہی ہے, پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے. اللہ سے مانگو یار, نہیں جی محترمہ دعا کریں گی تو پیچھے قوم آمین کہے گی اور عید پر ان کی فلم بھی ریلیز ہو رہی ہے. کہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. اچھا اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں, کوئی ہمارے اتھارٹیز موجود نہیں, یہ پیمرا نام کی کوئی شاید دنیا میں ہمارے ملک میں موجود نہیں, کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کھلواڑ و مذاق یہاں پر چل رہا ہے؟ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے, اچھا آج جو بچہ دیکھ رہا ہے اس چیز کو وہ کیا محسوس کرے گا, واٹ از رمضان؟ رمضان تو کھلواڑ کا مہینہ ہے, ہلے گلے کا مہینہ ہے, پرائزز لینے کا مہینہ ہے, قرآن دازی کروانے کا مہینہ ہے, موٹر سائیکل جیتنے کا مہینہ ہے, گاڑی جیتنے کا مہینہ ہے, رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے, رمضان ہلے گلے کا مہینہ ہے. اچھا رمضان میں پھڈے بھی ہوتے ہیں بھائی. آج یہ مائنڈ سیٹ بڑھنا ہے تو کل یہ جو بچہ پروان چڑھے گا اس کا رمضان کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہوگا. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے کہ ان کو پتہ نہیں کہ کتنا غلط وہ کام کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ نمبر 1 وہی پیسہ, وہی پیسے کا مسئلہ کہ جس کی خاطر سارا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. سارا سال جو کچھ بےہودگیاں دکھائی جاتی ہیں وہ بےہودگی دکھانے والے چینل بھی 10-10 گھنٹے کے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. فار واٹ؟ کیا ہو گیا؟ کیا وہ پکے مسلمان ہو گئے؟ اللہ ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے, ہمیں ہماری بھی خطاؤں کو معاف کرے. نہیں بھائی, وہ کمائی کا ایک موقع آ گیا ان کے پاس. یہ ہے جو اس وقت رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر اکثر مقامات پر ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں, وہ صرف میرا نہیں اوروں کا بھی ہو سکتا ہے, اکثر یہ معاملہ ہے. پھر جو دینی طبقات وہاں پر جا رہے ہیں, بھائی کس لیے آپ جا رہے ہیں؟ اگر جا رہے ہیں تو آپ حق کی بات کو بیان کریں, اپنی شرائط پر وہاں پر جائیں. لیکن نہیں, مناظرے کی ایک فضا قائم کی جاتی ہے, لڑائی جھگڑے کی فضا قائم کی جاتی ہے. قوم کے سامنے یہ رکھنا ہے ہمارا دین اللہ کی کتاب بتاتی ہے, آپ نے دعوت پیش کرنی ہے, کامن فیکٹرز پہ آپ بات کریں. مشہور آیت ہے, ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے کمپیریٹیو اسٹڈی میں بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اور حضرات بھی کوٹ کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ نصارہ سے بات ہو رہی. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں, معاذ اللہ, خدا کا بیٹا کہتے ہیں, 3 خداؤں میں سے خدا کہتے ہیں, ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں. مگر اللہ کہہ رہے اللہ کو تو مانتے ہیں نا. یہاں سے بات شروع کرو, اتنے شدید اختلاف کے باوجود یہاں سے بات شروع کرو. تو نصارہ سے اگر بات ہو رہی ہے تو کامن فیکٹر پہ بات ہو رہی ہے. ہم مسلمانوں میں کامن فیکٹر زیادہ ہیں, ادھر تو اختلافات ہمارے زیادہ ہیں, تو ہم کامن فیکٹرز کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ نے بات کرنی, نماز کی بات کریں, باقی چھوڑ دیں, ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے, وہ اپنے مسلک کے مطابق عمل کر لے گا. کیوں ان بحثوں میں پڑھ کر جازم ہو کر بیٹھ کر آپ نے سارے وہ اہل علم کے مسائل جو کہ ان کی درسگاہوں میں رہنے تھے ان کو نکال کر آ کر چوراہے پہ کھڑا کر دیا اور لوگوں کا دین پر سے اعتماد ختم کرنے کی بات.
یہ سازش بھی محسوس ہوتی ہے. بلکہ اللہ نے یاد دلا دیا مجھے. دیکھیے احمد بھائی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے قرآن پاک کی بات کی, رات میں تراویح کی بات کی, رات میں قرآن پاک کو سمجھنے کی بات کی. قرآن تو رمضان تو ہے قرآن کا مہینہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سورہ البقرہ آیت نمبر 185. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اور مشرکین مکہ کی ایک سازش کیا تھی؟ سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 26 میں ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں نے کہا کہ قرآن مت سننا اور اس کے سننے میں شور پیدا کرنا تاکہ تم غالب رہو. کافر کو, مشرک کو یقین تھا کہ جو قرآن سن لے گا اور جس کے دل میں اتر جائے گا اس کی زندگی بدل جائے گی, ہم ہو جائیں گے مغلوب. تو سننا بھی نہیں اور سننے بھی نہ دینا. مجھے لگتا ہے پوری سازش ہے پیچھے. قرآن سے دور رکھو, کھلواڑ میں لگا دو, ہلے گلے میں لگا دو, نائٹ میچز میں لگا دو. کراچی بھرا ہوا ہے. میں نے ابھی گھر یعنی واپس آتے ہیں تراویح کے بعد, لاہور میں نے دیکھا ہے رات میں کرکٹ چل رہی. کسی طرح قرآن سے دور رکھو ان کو, مت سنو قرآن اور نہ ان کو سننے دو تاکہ تم ان پر غالب آؤ. تو ایک تو پیسے کا مسئلہ اور دوسرے قرآن سے روکنے کی بات. اور رمضان جیسے مہینے میں اگر قرآن نہیں سنیں گے, قرآن نہیں سمجھیں گے تو کب؟ یہ ہمارا درد دل ہے. خدا کے واسطے ہمارے حکمراں بھی اس پہ توجہ کریں, اتھارٹیز بھی توجہ کریں. اور آخری بات, جو دیکھ رہا ہے وہ خود اپنی چوائس سے دیکھ رہے ہیں نا. میں نے ٹی وی آن کیا تو خود آن کیا نا, میں نے اسمارٹ فون آن کیا میں نے خود آن کیا ہے, میں نے LCD آن کی میں نے خود آن کی ہے. کچھ میں بھی تو خدا کا خوف کروں جو میں دیکھ رہا ہوں. میں عوام کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں. بھائی دیکھ تو ہم رہے نا, ہم دیکھ رہے تو ان کو سپلائی کرنے کا اور موقع مل رہا ہے, ان کو اور نشر کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو ہم بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم چھوڑتے کیوں نہیں؟ ذرا ہم چھوڑیں اور نہ دیکھیں تو ان کی ریٹنگ نیچے آئے گی, پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو لاسٹ ٹائم پچھلے 2-3 سال سے میں نے جملہ کہا, مطلب بائیکاٹ دا میڈیا ان دا سینس کہ جو کچھ بگاڑ اس میں آ رہا ہے اس کا بائیکاٹ کریں. سے یس ٹو قرآن, آؤ قرآن حکیم کی طرف. تو عوام کی بھی ذمہ داری, حکمرانوں کی ذمہ داری, ہمارے دینی طبقات کی بھی ذمہ داری, اور ریلیونٹ اتھارٹیز پیمرا کی بھی ذمہ داری. بالکل ایسے ہی آپ نے بڑی اثرات سے اس کو ایکسپلین کیا. ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ایک وہ مکالمے کی فضا ہوتی ہے اس کی لمیٹیشنز کیا ہونی چاہیے, اور یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے اندر کوئی ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے, یا پھر یہ سوالوں کا جواب تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے کہ آپ دو مختلف اسکول آف تھاٹس کو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے دونوں کے دلائل کو سنیں, یا پھر یہ لا حاصل ہے؟ کیونکہ بہت سے ہم نے بھی ایک پیٹرن دیکھا کہ پہلے مختلف مسالے کو ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ گفتگو کروائی جاتی تھی, اور ابھی جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل اور کنونشنل کو ماڈرن اس کے ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ ایک بحث کی فضا اور ان کے دونوں کی طرح کے تھاٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ مکالمہ فروغ دینا چاہیے یا پھر اس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ جی دیکھیں, مکالمہ تو ایک اچھی شے ہے بشرطے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ ہو اور بامقصد ہو. میں آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بہت بڑا ہمارا سیٹلائٹ کا چینل ہے اور بڑا میڈیا ہاؤس ہے, ان کا ایک پروگرام چلتا تھا کچھ عرصے پہلے کی بات, نام لینے کی ضرورت نہیں. تو کیا ہوا, جو آپ نے بھی اشارہ کیا نا, ایک اینکر ہے جناب, 2 ٹریڈیشنل علماء ہیں, ایک سیکولر بندہ ہے اور ایک کوئی اور عام سا آدمی. تو 4 تو یہ گیسٹ ہو گئے, 5واں کون ہے؟ 5واں جو ہے وہ اس جن کا اینکر بیٹھا ہوا ہے. 25 منٹ کا ایک ایپیسوڈ چلتا تھا, میں نے پورا اس کا انالیسس کیا تھا, ٹھیک. تو 25 منٹ میں سے 12 منٹ تو اینکر صاحب کھا گئے. کتنے رہ گئے؟ 13 منٹ رہ گئے. اچھا 13 میں سے انہوں نے 4-5 منٹ دے دی وہ سیکولر کو, کتنے ہو گئے؟ 17 منٹ ہو گئے. اب باقی 3 کے پاس کیا بچا؟ 1-2 منٹ بچے, ٹھیک. اور ڈیبیٹ چل رہی ہے حدیث کے بارے میں کہ حدیث کی اتھارٹی اور احادیث کی جانچ پڑتال کیسی ہوتی ہے, احادیث کی گریڈیشن کیسی ہوتی ہے, راویوں کو جو ٹریڈیشنز نریٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھا کیسے جاتا ہے, اور راوی ثقہ ہے کہ یعنی مضبوط ہے کہ نہیں. اب عام آدمی کو ثقہ یہ کیسے سمجھ آئے گا, اور حسن اور صحیح کیسے سمجھ آئے گا؟ تو جناب 12 منٹ اینکر صاحب کھا گئے, 5-6 منٹ جو ہے وہ لبرل صاحب یا سیکولر صاحب وہ کھا گئے. باقی 3 علماء میں سے ایک کم تیاری کے ساتھ تھے, ان کو 1-8 منٹ ملا, باقی 2 بات کرنے لگتے تھے, بیچ میں بریک آ جاتا تھا. تو 25 منٹ کے ایپیسوڈ ختم ہوئی تو میرے ساتھ ایک صاحب موجود تھے, میں نے کہا باٹم لائن کیا ہے؟ بولا کنفیوژن چھوڑ کے چلے گئے حدیث مبارک کے بارے میں کہ حدیث جو ہے نا وہ ڈیبیٹیبل ہے معاذ اللہ, اور وہ اتھینٹک نہیں ہوتی. یہی کچھ ہو رہا ہے اس طرح جو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی بٹھا دو, اس کو بھی بٹھا دو, اس کو ایک مرغوبہ بنا کے اور شروع کروا دو. تو ظاہری بات ہے ایک جازم ہوگا اپنے مسلک پر تو وہ اسی کو بیان کرے گا. بھائی اس کے اندر تھوڑی سی وسعت قلبی بھی آنی چاہیے نا, وہ بتا دے کہ مثلا احناف کی رائے یہ ہے, کیونکہ ہمارے میجورٹی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتی ہے, اور ایک طبقہ ہمارے اہل الحدیث حضرات کا بھی ہے. بھائی ان کی رائے, اگر تو یہ حوصلہ ہے اور اگر یہ ہمت ہے اور اگر اتنی وسعت قلبی ہے تو ٹھیک ہے, دونوں سننے والے اپنے مکتب فکر کی رائے کو سن کر اپنی رائے پر عمل کر لیں گے. لیکن ہم تو کہتے ہیں نہیں, میں ہی میں ہوں, باقی دوسرا کوئی نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ اصل میں. اور سچی بات ہے کہ یہ جو علمی مباحث ہے نا, یہ اس طرح کے اوپن فورم کا مقام نہیں ہے. یہ مقام ہے درس گاہوں کا,
یہ مقام ہے جامعات کا، یہ مقام ہے مدارس کا، اور وہاں بھی اگر وسعت قلبی کے ساتھ اہل علم بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کریں تو ایک علمی ماحول ہوتا ہے، سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے، دلائل کیا ہوتے ہیں، دلائل میں پریفرنس کیا ہوتی ہے، یہ اس ماحول کی چیزیں ہیں. اس کو اٹھا کر لا کر ہم نے میڈیا پر کھڑا کر دیا، اور اللہ معاف کرے ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں امام حنیفہ کی شان میں سب کچھ کہہ جاتے ہیں، امام شافعی کی شان میں سب کچھ کہہ جاتے ہیں. مطلب وہ کوئی محلے کا چھوکرا ہے، معاف کیجئے گا مجھے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہ تم نے آگے چوراہے پر آ کر جو چاہوں ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا. عجیب سی بات ہو گئی ہے. اور پھر وہ لڑائی کا جو انداز، مطلب میں نے دورہ ترجمہ قرآن میں کہا ہے، اور یہ میں کہتا رہا ہوں جمعے کے خطبات میں ادروائز بھی، یہ جو ایک مناظرانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا، تو ہمارے بچوں کو کارٹون دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس مناظرے کی آواز کو بس بند کر دیں، والیوم کو بند کر دیں آپ، اور پھر دیکھیں بچے محظوظ ہو جائیں گے کر کیا رہے ہیں. مطلب بعض مرتبہ پگڑی اچھل جاتی ہیں، گلاس توڑ دیے جاتے ہیں، مائک پھینک دیے جاتے ہیں. یہ کوئی عالمانہ شان ہے؟ تو عالمانہ شان تو یہ نہیں ہوا کرتی. تو سچی بات ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اکثر حصہ وہ یوز لیس ہے، بالکل کنفیوژن آتی ہے. اور باٹم لائن یہ ہے کہ بندہ بھائی نہیں، دین میں تو ہے ہی اختلاف، یہ تو مولوی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، دین پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، اعتبار ختم ہو رہا ہے. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. باقی سیدھی سی بات یہ ہے بھائی مسجدوں سے رابطہ رکھا جائے، علماء سے رابطہ رکھا جائے. ٹھیک ہے اپنے مکتب فکر کے عالم سے مسئلہ معلوم کریں، یہ بہتر بات ہے، بجائے اس کے کہ ایک پیچھے مائنڈ سیٹ دماغ جو ہے وہ پیسہ کمانے والا ہے، اور جب تک وہ لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا نہیں ہوگی ریٹنگ نہیں بڑھے گی، کیونکہ اگلا سوئچ کر کے دوسری اسکرین پہ چلا جائے گا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ان کیفیات کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اکثر حصہ اس کا وہ جھگڑے اور لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہے، کنفیوژن دینے کے سوا کچھ نہیں ہے، پروڈکٹیو بات سامنے نہیں آ پاتی. ایسی آپ نے بیان فرمایا کہ پینل کے اندر جب ایک لبرل اور سیکولر افراد بھی موجود ہوتے تھے، لیکن ابھی ریسنٹ جو فینومینا ہے اس میں لبرل اور سیکولر تو نکل گئے ہیں پینل سے. اب ہوا ہے کہ دینی طبقے ہی میں سے ایک کنونشنل اور ایک جو ہے وہ کنونشنل علماء کرام ہے، اور ساتھ ہی اس کے ایک ماڈرن اور انگلش اسپیکنگ اور ایک ماڈرن لکنگ جو ہے وہ دینی طبقے میں سے بٹھائے جا رہے ہیں. ان کا بنیادی اعتراض اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت کے ساتھ ایوالو نہیں کیا، اور علماء کرام اور دینی حلقے نے جو ہے اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا کچھ نہیں پتہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا استدلال ہے کہ اسی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ علماء کرام کے نزدیک نہیں ہو رہے، جو میں خطبے نہیں سنتے، صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو کیا ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ پروپیگنڈا ہے؟ اچھا، دو تین پہلو ہیں. یعنی ایوالو ہونے کا اگر یہ مطلب ہے کہ کوئی اپنے ٹریڈیشنل لباس کو چھوڑ کر کوئی اور لباس اختیار کر لے، تو یہ تو کوئی ایوالو ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی لباس کے بارے میں شریعت کی بنیادی تعلیمات موجود ہیں. کوئی لباس ایز سچ خود اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتا، شریعت کی اپنی اس کے بارے میں تعلیم موجود ہے. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق علماء سائنس کی بات نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے علماء کی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، اس پر ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن یہ کہنا کہ علماء سائنس پر بات نہیں کرتے، تو ہم اگر یہ کہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ جناب انجینئرنگ پر بات نہیں کرتے، میری فیلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے، تو مجھے کوئی کہے جی آپ میڈیکل کے بارے میں بات نہیں کرتے. بھائی آپ مجھ سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میری فیلڈ اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے تو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں، اور لوگ میں چھوڑ چکا ہوں، 25 سال پہلے چھوڑ چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بارے میں بات کر لوں گا. ٹھیک ہے، میری فیلڈ اگر میڈیکل کی ہے تو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کیجئے کہ میں میڈیکل کے بارے میں بات کر لوں گا. قطع کلامی میڈیکل اور اس میں تو دین شاید نہیں آتا، لیکن دین کے اندر تو یہ ساری چیزیں شاید آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ آ رہے ہیں. لیکن اس چیز کو کلیئر کر لیں، لوگ توقع کیا رکھتے ہیں کہ مسجد کو امام صاحب ہے نا، وہ میرے گھر کا نقشہ بھی بنا دیں کیونکہ اس کو انجینئرنگ آنی چاہیے، میرے بیٹے کا علاج بھی کر دیں کیونکہ اس کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. بھائی ہاؤ کم؟ میں اپنے کمپنی کے فائنینشیل اکاؤنٹس بنوانا چاہوں گا تو میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاؤں گا، میں ایک انجینئر کے پاس نہیں جاؤں گا. مجھے اپنے بچے کا علاج کرانا ہوگا تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، میں ایک انجینئر کے پاس نہیں جاؤں گا، اینڈ سو آن. اسی طریقے پر سمجھ لیں مجھے دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہوگا تو میں دین کا علم رکھنے والے کے پاس جاؤں گا. ایک تو یہ بیس لائن ہو گئی. اچھا، اگر یہ کہا جائے، اور جو کہ بات ٹھیک ہے، کہ جب ہم دین کو پریزنٹ کریں تو آج کی زبان میں پریزنٹ کریں، بالکل صحیح بات ہے. آج کی زبان سے مراد کیا ہے؟ انگریزی فقط نہیں، دنیا میں زبانیں اور بھی ہیں. آج کی ذہنی سطح کے مطابق پریزنٹ کریں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم دین کو پریزنٹ کریں تو دین کو ایک زندہ دین کے طور پر پریزنٹ کریں. ہم قرآن کریم کو پریزنٹ کریں تو ہم قرآن حکیم کو ایک زندہ کلام کے طور پر پریزنٹ کریں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن زندہ کلام ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو قرآن کو آج کی میڈیم میں پریزنٹ کرنا، آج کی ذہنی سطح پر پریزنٹ کرنا، دین کو ریلیٹ کرنا کہ دین پریکٹیکل ہے، آج کے مسائل کا بھی حل پیش کرتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی کمی ہمارے پائی جاتی ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس سے اگریمنٹ ہے ہمارا.
البتہ ایک اور بات ہے, بعض مرتبہ یہ ہو کہ دین کو ماڈرن بنا کے پریزنٹ کرو اور دین کو آج کی سطح پر پریزنٹ کرو, تو آج کی سطح پر جانے کے چکر میں بعض مرتبہ ایک مرعوب ذہن بن جاتا ہے, اور کیونکہ ڈیمانڈ ہے ایکسٹرنل, تو ڈیمانڈ جب ایکسٹرنل آتی ہے تو اچھا بھائی اس نے ڈیمانڈ کی ہے نا, تو دین کو پھر اس کے مطابق پریزنٹ کرو. پھر ستیہ ناس کیا ہو سکتا ہے کہ سر سید کو پرابلم ہو گئی کہ بھائی مغربی تہذیب تو غالب ہے اور ہم ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے, تو بہرحال ان کی سطح پر آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو چلو بھائی, آج ایک دماغ ہے جو لاجک کی بات کرتا ہے, آج ایک دماغ جو انٹلیکچوئل لیول پر بات سننا چاہتا ہے, آج ایک دماغ ہے جو سائنٹیفک ریزننگ مانگتا ہے, تو جناب اللہ کے دین کو سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا, لاجک کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا. ٹھیک, نیک نیتی تو ہوگی, گڑبڑ کیا ہو گئی؟ گڑبڑ یہ ہو گئی کہ جب معجزات کا معاملہ آیا, میریکلز کی بات آئی, اب بتائیے سائنٹیفک توجہ کیا کریں گے؟ تو سر سید نے کہہ دیا کہ جناب وہ جو فرعون غرق ہوا تھا نا, تو جب لو ٹائیڈ تھی تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے, اور ہائی ٹائیڈ آئی تو فرعون جو ہے غرق ہو گیا. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں, بھائی آپ اور ہم کس اللہ کو مانتے ہیں؟ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ اللہ کو معاذ اللہ کو مجبور اللہ کیوں مانتے ہو؟ اٹ از اے میریکل, یہ معجزہ ہے. اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ نے ٹکڑے کر دیے سمندر کے, وہ دونوں سے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے, خشک ہوا راستہ, موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے بنی اسرائیل کو لے کے, اور جب فرعون آئے تو اللہ تعالیٰ نے لیول کر دیا اور اس کو غرق کر دیا. اب اس میریکل کی کیا سائنٹیفک ریزننگ کریں گے؟ پھنس جائیں گے نا. تو اگر دین کو پریزنٹ کرنا بالکل پریزنٹ کریں گے, آج کی سطح پر پریزنٹ کریں گے, آج کی میڈیا میں پریزنٹ کریں گے, لیکن اپنی اصل اور اپنی بیس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہے ذرا باریک مسئلہ, اس میں جاتے جاتے بعض لوگوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیے, اور پھر آگے سے کہا جاتا ہے بھائی مولوی وہ پسند ہے جو لاجک کی بات کرے, مولوی وہ پسند ہے جو سائنٹیفک ریزننگ کی بات کرے. سر آنکھوں پر ہمارے دین کے احکام میں حکمتیں موجود ہیں, لیکن بھیا ہر جگہ حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ہاں, میں بھی ایک باپ ہوں بھائی, صاحب اولاد ہوں, اور ایک بوڑھا باپ جس کو اکلوتا ایک بیٹا برسوں کی دعاؤں کے بعد ملا, از اٹ لاجیکل کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اور سنیں, از اٹ ایتھیکل کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ نہیں, ہمیں لاجک میں سمجھ میں نہیں آتا, مگر لاجک رہے گی نیچے. آسٹریلیا میں کسی صاحب نے بڑی پیاری ایک تشریح لکھی قرآن پاک کی, اور بڑا پیارا جملہ کہا کہ دا کمانڈمنٹ آف اللہ از بیانڈ ایتھکس, rather the commandment of Allah will decide what is logical and what is not, and what is ethical and what is not. اللہ نے کہہ دیے تو کہہ دیا, تو ابراہیم جھک گئے ہیں. یہ جو میدان ہے نا, اس کی کلیئرٹی رہے, اپنی اصل پہ قائم رہیں گے. عقل کی ایک حد آتی ہے, اس کے بعد وہی کا آغاز ہوتا ہے, ہر شے عقل میں نہیں آئے گی. اس کلیئرٹی کے ساتھ وی ڈو اگری. ہم انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود میڈیکل ڈاکٹر تھے, اور انہوں نے سائنٹیفک جو بھی پہلو ہے ان کو بیان کیا ہے, میڈیکل جو پہلو ان کو بیان کیا. میری فیلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی رہی. جب میں البقرہ کی آیت 282 پر آؤں گا جہاں قرض کے معاملات بیان کیے گئے, تو میں تھوڑا سا اور ویلیو ایڈیشن کے ساتھ بتاؤں گا کہ جب انٹرنیشنلی کوئی قرض کے معاہدات ہوں گے تو اس میں کتنی ٹیکنیکلٹیز آ سکتی ہیں, میں شاید وہ بیان کر دوں گا. ڈاکٹر صاحب اور بھی بہت کچھ بیان کریں گے جب وہ تشریف لائیں گے سورۃ المؤمنون پر, اور ایمبریولوجی کی بات آئے گی, تخلیق انسانی کی بات آئے گی. جو وہ کلام کریں گے وہ میں نہیں کر سکوں گا, سیدھی سی بات ہے. اور اسی طرح تہذیب کی بات آئے گی تو جو مولانا مودودی کا کلام ہے رحمۃ اللہ علیہ, ہم تو ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اس معنی میں ناظرین نوٹ کر لیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد ہیں, آپ کے پوسٹ کارڈ میں شاید میں نے پہلے بھی کہا ہوگا, اور مولانا مودودی ہمارے دادا استاد ہیں. سیدھی سی بات. جب وہ تہذیب پر تیشے چلانے کی بات آئے گی, اس مغربی تہذیب پر, تو جو قلم مولانا مودودی کو اللہ نے عطا فرمایا, نو میچ آف دیٹ. تو ہم سب اس سے اتفاق کرتے ہیں, لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ دین کو بگاڑنا شروع نہ کر دیں, جیسے کہ سر سید جیسے لوگوں سے غلطی ہوگی. اس میں بڑی دلچسپ ڈسکشن رہتی ہے ہمارے کچھ دوستوں میں بھی, جو کائنات کے بارے میں, یونیورس کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا سائنٹیفک نالج آپ کو نہیں ملے گا, اور ہر چیز کا شاید امپیریکل پروف بھی آپ کو نہ ملے, لیکن ایسا طبقہ بھی ہے جو ان چیزوں کے بارے میں, کائنات کیسے وجود میں آئی اور خدا کا وجود کیسے ہوا, اور وہ جو پوری ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے فلسفیانہ, اور جب ان سے پوچھیں کہ یار آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو وہ آگے سے یہ دلیل کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ غور و فکر کرو. لیکن کبھی کبھی وہ ذرا ڈسٹریکٹڈ اور ڈیویٹڈ لگتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا تھا ان پہ وہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کائنات کے اور دوسرے پلانٹس کے بارے میں کہ ایسی دنیا شاید کوئی اور بھی ہوگی, ہمارا کوئی اور بھی جہان ہوگا, اور بہت ساری بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے الگ ہی پوری دنیا ہے, یونیورس کی, سٹارز کی, پلانٹس
کی, اور وہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو, تو کیا یہ چیزیں حل طلب ہیں؟ کیا ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے؟ اور وہ جو غور و فکر کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے, کیا وہ یہی چیزیں ہیں یا یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں یا پھر ہمیں وہیں جا کے جوڑتی ہیں, اللہ سے جوڑتی ہیں؟ ہم ماننے والوں کے اعتبار سے ایک جملہ بڑا سادہ ہے. جی جی, وہ جملہ یہ ہے کہ اگر ان سوالات کے جوابات ہم نے تیار کر لیے ہیں جو لازماً اللہ تعالیٰ نے کل ہم سے پوچھنے ہیں, تو پھر وہاں ٹائم لگانے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ جو سوالات انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا. اس کے 2 حصے کر لیں, اس کے 2 حصے کر لیں. ہمارے ہاں تاریخی واقعات اور بحثیں لوگ چھیڑتے ہیں نا, میں کسی اسپیسیفک واقعے کی بات نہیں کر رہا. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی صاحب گئے, بتائیے فلاں فلاں جو مسئلہ پیش آیا تو اس پہ کون حق پر تھا؟ تو ان کا بیٹا دیکھو جب اللہ کی عدالت لگے گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے فلاں فلاں کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ کون حق پر تھا کون نہیں تھا. ہاں اللہ پوچھے گا بتاؤ تم تک حکم پوچھا تھا نماز فرض ہے, تم ادا کر رہے ہو, ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہو, اگر شوہر ہو تو بیوی کا حق ادا کر رہے ہو, حلال کما رہے ہو, حرام سے بچ رہے ہو, جھوٹ سے بچ رہے ہو, غیبت سے, 100 باتیں آ گئیں. اس کی تیاری کر لی؟ کہا نہیں بیٹا یہ اللہ ضرور پوچھے گا, اس کی تیاری کر لو. جب اس کی تیاری ہو جائے پھر آنا, پھر بات کریں گے آگے اس کے انشاءاللہ. تو ایک تو پریکٹیکل سائڈ تو یہ ہے, لیکن بہرحال اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے, یہ دماغ سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو غور و فکر کرنا منع نہیں ہے, لیکن غور و فکر کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن آئے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ سنت اور وحی کے نور کو ساتھ لے کر غور و فکر کریں گے نا تو ڈسٹریکشن سے بچیں گے. مثلا اللہ کے رسول فرماتے تفکروا فی خلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں فکر کرو, غور کرو, تلاش کرو, کوئی مسئلہ نہیں. ولا تتفکروا فی اللہ, اللہ کی ذات کے بارے میں بحث اور غور و فکر میں نہ جانا. کیا مطلب؟ شیطان آئے گا بھائی اس کو کس نے بنایا, حدیث ہے, کے بارے میں بحث اور غور و فکر میں نہ جانا. اس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان آئے گا تمہارے دل میں بات ڈالے گا بھائی یہ چیز کس نے بنائی, اللہ نے بنائی. چلو یہ کس نے بنائی, اللہ نے بنائی. فلاں چیز کس نے, اللہ نے بنائی. اگلا سوال کیا ہے؟ اللہ کو کس نے بنایا, اللہ کو کس نے بنایا. یہ پوچھتے ہیں, عام لوگ پوچھتے ہیں. ہاں تو یہ بالکل یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا گیا, بڑا مشہور سوال ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اچھا رکھے. مشہور ایک ہمارے سوال چلتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود اٹھا نہ سکے؟ تو کہ یہ سوال ہی ان گاڈلی ہے. اللہ کے بارے میں ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر. اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جو اللہ خود اٹھا نہ سکے؟ تو یہ سوال ان گاڈلی ہے, کیونکہ اٹھا نہ سکے یہ کمزوری کا پہلو ہے اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ آئے گا شیطان اور آخری سوال کیا کرے گا, اللہ کو کس نے بنایا؟ تو ادھر پھر میرا اور آپ کا عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے اور وہ ہے اور اس کو مانے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا. ایک اور پہلو ہے جن حضرات نے اس پہ زیادہ کام کیا, خاص طور پر ویسٹ میں جو لوگ ریورٹڈ مسلمز ہیں, عبد الرحیم گرین کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ بھائی دیکھو لاجک کے چکر میں جاؤ گے تو لاجک کو کاٹے گی, لاجک کو کاٹے گی. تو اگلا تم سے لاجیکلی بات کرے گا تو ہو سکتا ہے تمہاری لاجک کو کاٹ کر تمہارے عقیدے کو خراب کر دے اور اللہ کا انکار کروا دے معاذ اللہ. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کین وی پروف اللہ لاجیکلی؟ تو بڑا پیارا جملہ مجھے دل کو لگا کہ اٹ از لاجیکل ٹو بلیو ان اللہ. اٹ از لاجیکل, سب کچھ دلائل دیکھو گے تو یہ لاجیکلی لگتا ہے کہ اٹ از لاجیکل ٹو بلیو اللہ, بٹ کین آئی پروف اللہ لاجیکلی؟ نو. کیوں؟ لاجک کی ایک لمٹ ہے اور وہ لمٹ پر اگر بندہ پہنچے گا تو اگلے کی لاجک تھوڑی سی بھی اسٹرانگ ہوگی تو اس لاجک کو کاٹ دے گی. تو اللہ کو لاجیکلی کین وی پروف مشکل بات ہے, بٹ اٹ از لاجیکل دیٹ اللہ از دیئر, کوئی کریٹر اس کائنات کا ہے. تو یہ ذرا مشکل ایریا ہے لیکن انسانی عقل رکتی نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک رات ہی ہم نے مطالعہ کیا سورہ آل عمران کی آخری آیات کا. قرآن کا اسلوب دیکھیے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کا ذکر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 190, بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی تخلیق میں کریشن میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر کہاں پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. یہ غور و فکر ذکر کے ساتھ چلے گا تو کریشن کے اندر
پرپسفل نظر آئے گی کریشن, اور بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اس تصور کے ساتھ غور و فکر چلے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن عقل کو آزاد چھوڑ کر غور و فکر چلائیں گے تو آج میرے غور و فکر کے نتیجے میں کے مقابلے میں کسی کے دوسرے کا غور و فکر زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تو میرا تو عقیدہ گیا کام سے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس معنی میں حضور نے کہا, زیادہ اندر جاؤ گے تو شیطان تمہیں پھر انکار کی طرف لے کے جا سکے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی صفات کا اظہار ہمارے سامنے رکھا, اپنی کریشن کو ہمارے سامنے رکھا. اس کریشن پر غور کرو, جتنے ایکسپلور کرنے کرو تم پہنچو گے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کیا ہمیں صرف اس سوال پہ غور کرنا چاہیے؟ مطلب یہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, تو کیا اپنے آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہیے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ اور شعوری مسلمان کا جو سفر ہوتا ہے, بہت پیارا سوال ہے آپ کا, بہت پیارا سوال. ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے, پھر اگر ہم کسی اور گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم شاید نہ صرف غور و فکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عجیب جملہ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. امام غزالی کی جو کتاب ہے نا کیمیائے سعادت, کیمیائے سعادت میں توبہ کا ایک چیپٹر ہے, تو وہ چیپٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ ہم نے سنا تھا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب سے, لاہور بیٹھے نا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو بڑا عجیب جملہ ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنے موروثی ایمان سے توبہ کرنی چاہیے. موروثی ایمان سے توبہ کرنی چاہیے. وہی بات, میں چندر پال گھوپال کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو بن گیا, مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا کرسچن بن گیا. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اتفاق سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو اتفاق سے مسلمان روزے رکھے ہوئے. ہاں, تو ادھر اور لفظ بڑا قیمتی ہے آپ کے سوال میں, شعوری ایمان. شعوری ایمان آتے ہیں اس پر. تو امام غزالی فرماتے ہیں سب سے پہلے کس ایمان سے توبہ کرو جو تمہیں انہیریٹنس میں مل گیا, وراثت میں مل گیا ایمان, اس سے توبہ کرو. مطلب کیا ہے, اس پہ اکتفا نہ کرو اور شعوری طور پر ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. چلیے آپ کے سوال سے بات اور آگے بڑھتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. لپ سروسنگ سے تو ایمان آ گیا نا, تم نے کلمہ پڑھ لیا, نہیں, دل سے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ ہے شعوری ایمان. اور ابھی جو جن آیات کا حوالہ دیا سورہ آل عمران کی آخری آیات, تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ شعوری حقیقی ایمان کا بیان ہے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں دو قسم کے ایمان کا ذکر ہے. بڑی قیمتی بات ہے. ایک ایمان عقلی, ایک ایمان سمعی. عقل سے ملنے والا, سمعی سن کر ملنے والا. کیا مطلب؟ اللہ نے عقل دی ہے, غور و فکر کرو گے عقل بتائے گی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, لیکن وہ کون ہے, اس کا تعارف کیا ہے, یہ عقل نہیں بتاتی. یہ پیغمبر کی دعوت کو سن کر پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ ایمان عقلی اور ایمان سمعی جب دونوں ملتے ہیں تو حقیقی شعوری ایمان میسر آتا ہے. تو یس, ہم صرف پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر میں, یہ کافی نہیں ہے. ایک پریولیج مل گیا, اللہ کی نعمت ہے, مگر یہ کافی نہیں ہے. تو ہمیں شعوری طور پر ایمان حاصل کرنا چاہیے. اپنے ایمانیات کے بارے میں بھی غور و فکر کریں, اور قرآن سب سے بہترین کتاب ہے اس بارے میں, توحید کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, اینڈ سو آن. قرآن سب سے بہترین کتاب ہے, اس تعلق سے بھی اس پہ غور و فکر کریں. اویلیبل جو بھی ریسورس آف نالج ہے اس کو استعمال کریں. تو یس, شعوری ایمان قبول کرنا چاہیے. اور اگلی بات, یہ جو اندر والا ایمان ہے نا, یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. سیدھی سی بات ہے. اندر والا ایمان یہ اسٹیٹک رہتا ہے, میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن یہ اندر والا ایمان رمضان میں بہرحال ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہے, نماز کی وقت میں کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, غیر نماز ڈفرینٹ کیفیت ہو جاتی ہے. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, بہرحال دل نرم پڑ جاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے معاملہ. ایگزامز آ جاتے ہیں, اللہ یاد آ جائے تو نماز میں 2 آنسو بھی نکل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کیفیت گھٹتی اور بڑھتی ہے. اسی لیے مستقل اس ایمان کی آبیاری اور اس کی حفاظت کی کوشش کرنے کو قرآن کریم میں توجہ دلائی گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ہے وہ یوتھ میٹ اپس بھی آئی تھنک بہت سارے ہمیں پتہ لگا کہ آپ ماشاءاللہ وہ ہمارے بس ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ نام رکھ دیا اس کا. بہرحال نوجوانوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں. اس سے پوچھنا تھا کہ نوجوانوں سے جو آپ کی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی ہیں, تو آپ کا کیا آبزرویشن ہے کہ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا سب سے بڑا دین کے بارے میں سوال اور کنسرن کیا ہے؟ آپ کو کس طرح کے سوال دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ایک عام تصور رہا ہے کہ یہ سارے بگڑے ہوئے, ٹھیک ہے جی. اچھا, آئی ایم 50+, جو آپ کا پچھلا پوڈ کاسٹ ہے شاید اس 51 ہوگی میری. لیکن کیونکہ کراچی میں بہت سی یونیورسٹی سے پڑھانے کا تجربہ رہا ہے الحمدللہ, اسلامک اسٹڈیز کبھی تھوڑی بہت, عربک لینگویج بھی تھوڑی بہت, تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں تجربہ رہا, تو انٹریکشن رہی. پھر یہ کہ تنظیم اسلامی میں نوجوان ہمارے ساتھی ان سے انٹریکشن رہتی ہے. پھر
ناظرین کو ہم بتائے دیتے ہیں کہ احمد بھی ماشاءاللہ بہت عرصے سے ہمارے ساتھ رابطے میں، یہ بھی اپنی اکیڈیمک لائف میں جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں مختلف پروگرام سے بلایا کرتے تھے، تو وہ انٹریکشن رہی ہے. اچھا ایک میں تاثر رکھ دیتا ہوں، ہمارے ان بچے اور بچیوں میں آپ جو بھی کہہ لیں، عمل سے دوری ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے، بغاوت نہیں ہے. اچھا یہ بہت جملہ نوٹ کر لیں، ہمارے بعض نہیں ہے بغاوت، ڈفرینٹ چیز ہے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے بعض دینی حضرات نے تو ان کو پہنچا دیا جہنم، یہ تو سارے فارغ ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، ان سے بیٹھ کے بات تو کرو. میں کس کو کہہ رہا ہوں کہ بغاوت نہیں ہے؟ یہ آپ جنزی کی بات کر رہے ہیں؟ میں جنزی کی بات کر رہا ہوں. اور آتے ہیں اس کی طرف تھوڑا سا، کیا بغاوت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہم پڑھاتے رہے ان یونیورسٹیز میں، ظاہر بات اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے حلیے کیسے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لچھن کیسے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹ تھے بیچارے، وہ گئے کراچی میں ایک جگہ کسی کانسرٹ میں، آتے ہوئے 2 کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے دعا بھی کرائی، ان کے گھر والوں سے تعزیت بھی ہم نے کی. تو بہرحال یہ سب ہے، میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں. لیکن اگر ان سے بیٹھ کے بات کریں نا، تھوڑا ان کے دل کے تاروں کو چھیڑیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں کہیں گے. یہ ضرور کہیں گے، ہم نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے. بارہ جب اسلامیات پڑھیں گے تو قرآن کی بات تو آئے گی نا. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ ماں باپ کے بارے میں ذکر ہے. میں لٹرلی آپ کو بتاؤں 2007 سپٹمبر کی بات ہے، کراچی کی یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں کون سا مقام ہے؟ وہ والدین کے بارے میں، ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، فلا تقل لہما اف. یہ سب پڑھایا، 2 کے تو آنسو بہہ گئے. 4 نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا سر کوئی کئی سالوں کے بعد یاد آیا کہ کسی نے یاد دلایا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور سچی بات یہ کہ ان کے ماں باپ کے 2-3 کے فون آ گئے پھر ہمیں کہ بھائی کیا آپ نے پڑھا ہے. میں نے کہا بھائی آگے آپ دیکھ لیں، ان کو قرآن کی آیتیں پڑھائی ہیں، 2 حدیثیں پڑھائی ہیں، تو فرق پڑا اس کا. ٹھیک ہے، پھر جناب ہم نے بات کی، بیٹا یہ دیکھو یہ ہے قرآن، یہ اللہ کے رسول کی سنت، یہ ہمارے دین نے معاشرت ہمیں دی، ہمارا فیملی فیبرک ہے، یہ ہمارے ہاں پردے کے احکامات. کسی بچی نے یہ نہیں کہا کہ سر میں نہیں مانتی، یہ ضرور کہا کہ سر دعا کیجیے گا اللہ میں توفیق عطا فرما دے. اور یہ میں صرف کوئی یہ جملے تو اچھی نہیں کہ ذرا لو لیول کی یونیورسٹی میں، ہائی لیول کی یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے بات تو کریں نا، ان کو بٹھائیں تو صحیح. کیسے بٹھائیں؟ جیسے بہت بھاری بات عرض کر رہا ہوں میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے. آپ مطلب بھل جائے بندہ. تو حضور نے اس کو بٹھایا، اچھا تم نے زنا کرنا جی، اچھا بتاؤ تم پسند کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھپھو کے ساتھ؟ بالکل نہیں. تو تم کسی کے ساتھ کرو، کسی کی بہن بیٹی ماں نہیں ہوگی؟ بالکل. تو اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے. اب اگلا جو ہوا وہ اسی کا خاصہ تھا. اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتے. آپ بتائیے آج اتنی بھاری بات کو سن کر صبر کے ساتھ ان بچوں کو ڈیل کرنے کا حوصلہ کتنے لوگوں میں؟ ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم تو اڑا دیتے ان کو فتویٰ دے کر. تو کہاں سے بات سنیں گے، کہاں سے ہمارے پاس آئیں گے؟ لیکن یہ معاشرہ خیر سے خالی نہیں. اسی معاشرے میں اور بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دوست احباب بھی ہیں جو یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں. وہ کلاس روم کے علاوہ ان بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے معاملات کو سنتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایون ان کے بعض کے پیرنٹس کو انگیج کرتے ہیں. اور ہم نے بچوں اور بچیوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی، خدا کے انہوں نے بتایا. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایک بات چلتی ہے کہ نکاح کو ہم آسان کرنے کی بات کرتے ہیں. نکاح ہے بھی آسان، ٹھیک ہے، ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق. تو ہم پڑھاتے رہے، تو کچھ عرصے تک جب میں پڑھاتا رہا، اس کے بعد بھی بچے اور بچیوں کے فون ان کے پیرنٹس کیا ہے کہ سر آپ نے ان کو پڑھایا تھا تو آپ ان کا نکاح پڑھا دیں گے اور مسجد میں پڑھا دیں گے. ہم نے بالکل پڑھا دیں گے. بات کریں تو صحیح نا، بٹھا کے بات تو کریں. ہم اڑا کے ان کو پہنچا دیں گے جہنم، تو یہ بات درست نہیں. سارے بگاڑ کے باوجود میں کہہ رہا ہوں بگاڑ ہے تو بگاڑ کے بہت ساری وجوہات ہیں نا. میڈیا نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، حکومت نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ماں باپ نے معاف کیجیے گا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اساتذہ نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اس سارے پریشر کے ساتھ ان کو اتنا مارجن تو دے کہ ان کو بات سننے کا موقع نہیں ملا، یا ان کی کسی نے نہیں سنی کہ ان کی کوئی سن کے ان سے ڈسکشن کریں، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑے اور سمجھانے کی کوشش کریں. یہ کمی ہے. اس کمی کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی تو رائے قائم کرنی چاہیے اور پھر ان کو جوڑیں. اور آخری باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، قرآن سے جوڑ دیں. بس میں اللہ کی قسم اٹھاؤں 100 مرتبہ قرآن سے جوڑ دیں. اور ہماری ان قرآن کی محفلوں میں لوگ آتے ہیں، میں برسوں سے بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے ہم نے زندگیاں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں. میں آپ کو واقعہ کوٹ کرتا ہوں. کراچی میں تھے، فیملی بھی ہماری ساتھ تھی. تو جناب غالباً کوئی 23ویں-25ویں شب کی بات تھی. جیسے جب یہ پروگرام مکمل ہوتے ہیں تو لوگ فیملیز کو لینے کے لیے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون جو ہے وہ پوری عبایا اور نقاب کر کے باہر آ گئیں اور اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی، کہتی ہیں کہ چلیں گھر.
تو کہتی ہے آپ کون ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کون ہے؟ کہا میں تمہاری بیوی ہوں. تو کہا یہ کیا حلیت تو پہلے اختیار کر لی. بولے یہ کیا ہو گیا؟ بولا وہ اتنے دل سے قرآن سن رہے اور میں سمجھتی رہی, سمجھ میں آ گئی, سورہ احزاب بھی سن لی, سورہ نور پہلے سن لی, میں نے تو رونا شروع کر دیا کتنا میں نے زندگی کس طرح غلط گزاری. تو اچھا وہ تو ٹھیک ہے, اتنا سمجھ میں آ گئی, یہ برقع کہاں سے آیا؟ بولا وہ آنٹی کہیں سے شاپنگ کر کے آئی تھی اپنی بیٹی اور بہوؤں کے لیے, انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا, انہوں نے, یہ میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے مجھے کہا بیٹا اگر تجھے سمجھ آ گئی تو آج پہن کے چلیے جا. تو ایسی اور بھی سینکڑوں ایگزامپلس میں کوٹ کر سکتا ہوں اس قرآن کی وجہ سے. اس معاشرے کے اندر, یہ 21ویں صدی عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں, ایسے لوگ جن کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے کس طرف تھے اور قرآن کی برکت سے وہ کس طرف آ گئے. تو ہم باٹم لائن قرآن سے کسی طرح جوڑ دیں. اور کون سا قرآن؟ ہاں, فرقہ واریت والا قرآن نہیں, مسلک والا قرآن نہیں, اپنے مطلب والا قرآن نہیں, اللہ کا وہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے اس کو اخلاص کے ساتھ پریزنٹ کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ پریزنٹ کرے, اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ, فتویٰ دے کر نہیں, پہنچا کر نہیں, ہمدردی کا جذبہ کہ ان کو ہمیں جہنم کے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, ان کو بھی بچانا ہے. تو پھر قرآن کی تاثیر ہے. اور رمضان از دا بیسٹ ٹائم کہ کسی طرح آپ جینزی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, کسی طرح ان کو قرآن پاک سے جوڑ دیں. بس ایسی ہے جینزی کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان میں ایک بہت بھی پرابلم کافی دیکھنے میں آ رہی ہے, ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت زیادہ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں, بڑا فطری بھی ہے. اور آپ نے بتایا کہ آپ نے نکاح بھی کچھ کا پڑھا دیا, لیکن سب کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بارے میں بڑے خواہش مند رہتے ہیں, لیکن ریلیشن شپس کو لے کے بہت زیادہ کبھی کبھی لگتا ہے اوور سینسٹیوٹی ہے, اپنے اوپر تعریف بھی شاید کر لیتے ہیں, اپنی زندگی اس کے بعد ختم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت لوگ آپ کے ذہن میں. تو کیا یہ اوور سینسٹیو ہے یا یہ فطری عمل ہوتا ہے, یا اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے؟ کوئی تھیراپی لینی چاہیے یا پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اصل میں آج کل تو بہت کچھ نکل آیا. میں ایک فیملی میں ہوا, کراچی کے 2 بہت بڑے گھرانے, اللہ تعالیٰ ان کو رحمت عطا فرمائے. شادی کو 1-1.5 سال ہوا اور اس کے بعد جناب کھٹپٹ شروع ہو گئی انتہا درجے کی اور بہت زیادہ شدید. خیر ان کو سمجھایا, بٹھا کے سمجھایا, سب کچھ ہوا. پھر وہ حج پر بھی گئے, وہاں بٹھا, وہ ان کو ایک اپارچونیٹی تھی ماشاءاللہ, اور بہت بہتری آ گئی. یہ تو اس ایک طرف کی بات ہوگی. دوسری طرف کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں. مسئلہ ہے کہ مقصد زندگی ہے کیا بھائی؟ زندگی کا ویژن تو کلیئر کر لو نا, اور اپنے آپ کو پہچانو کہ تم اور ہم ہیں کون. کیا زندگی صرف یہ کہ میں ایک اچھی سی پوزیشن حاصل کر لوں گا, کل 10-20 لاکھ کمانے کے قابل ہو جاؤں گا, اس کے بعد کیا کروں گا, میں نیچے جاؤں گا, پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اگر مقصد زندگی کلیئر ہو, پہلی بات, اور دوسری بات ہم ہیں کون, ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اگر اچھا ہمیں تو یہ باتیں کرنے آتی ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. اگر ہمارے پاس کوئی موٹیویشن ہے تو یہ جو میں جملے عرض کر رہا ہوں, ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں, وی آر دی چوزن پیپل آف لارڈ ٹوڈے. آج ہم چنے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ حج کے آخر میں, هو اجتباکم, اللہ نے تمہیں چنا. جب اتنا بڑا ویژن سامنے ہوگا نا تو یہ خود اپنے اوپر ہنسیں گے, یار کن چکروں میں پڑے ہوئے. اس میں ایموشنل ہوگا کہ میری جی پی کا یہ مسئلہ ہو گیا, اس میں ایموشنل ہوگا کہ بریک اپ ہو گیا, میں جان بوجھ کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اس میں ایموشنل ہوگا کہ یار اس نے مجھے گھاس نہیں ڈالی. اس میں ایموشنل ہوگا کہ یار اتنا میں نے ٹائم دیا, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اور جب میں دیکھوں گا کہ یار میرے پیغمبر پر تو یہ بیت گیا, میرے پیغمبر کے گھر میں تو یہی مسائل فاقوں کے آ گئے, میرے پیغمبر کا تو خون اللہ کی راہ میں بہہ گیا, میرے پیغمبر نے تو پیٹ پر پتھر باندھ لیے, میرے پیغمبر نے تو اپنے صحابہ کے لاشیں اٹھا لیے 70 کی تعداد میں احد میں. اگر یہ چیز میرے سامنے ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو مسئلے ہی میرے نہیں. اچھا جی ایموشنل ہو جاتے ہیں, یار اللہ کے بندو, ایمان والے کے ایموشنز کہاں نکلتے ہیں پھر؟ ایمان والا تو بہت بڑا ہوتا ہے, اور ایمان والے کے اندر صبر کا پہلو بہت بڑا ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے حادثات کو بڑے آرام سے برداشت کر لیتے, اسے پتہ ہے ما اصاب, پھر قرآن سبحان اللہ, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, یار کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ کے حکم کے بغیر. میں اس کا بندہ ہوں, اگر مصیبت آئی تو اس کی طرف سے آئی, اسی میں خیر ہوگی. وہ کبھی آزما کر بھی تو اجر دیتا ہے. کیا اس نے ایوب علیہ السلام کو نہیں آزمایا, اپنے نبی کو آزمایا, برسوں تک آزمایا, اس کی مرضی جو چاہے سو کر لے. یہ اگر سمجھ آ جائے ان بچوں کو تو زندگی بدل جائے. میرے نصیب کا مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. میں ماں کی بطن میں تھا, پیغمبر فرماتے ہیں علیہ السلام, بچہ 4 مہینے کا ماں کی بطن میں ہوتا ہے اور اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے, چند باتیں طے کر دی جاتی, یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. آگے میرے امتحان ہے, میں حلال سے لے رہا ہوں حرام سے, لیکن طے کروا کر آؤ. جب میں طے کروا کر آیا ہوں تو میں آپ کو دیکھ کر کیوں جیلسی کا شکار ہوں گا؟ آپ کو آپ کے نصیب کا ملے گا نا, مجھے میرے نصیب کا ملے گا. میں آپ کا نہیں چھین سکتا, آپ میرا نہیں چھین سکتے.
ٹینشن فری ہو جائے گی زندگی. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا فلاں تھیراپی اور یہ وہ, اچھا وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس بھی کبھی کبھی فون آتے ہیں, شجاع بھائی ٹائم دے دیں گے. میں نے کہا بیٹا دیکھو دستیاب ہوں گے تو سر آنکھوں پر, پیسے کتنے لیں گے ایک سیشن کے, یہ بھی تو آج کل مسئلہ ہے نا. آپ کو پتا ہے نا سیٹلائٹ چینل سے بیٹھ کے لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی, پھر پاکستان سے باہر جا کے آدھا گھنٹے کے پتہ نہیں کتنے ڈالرز ہو دیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف رکھے. ہمارے استادوں نے ہمیں سمجھا دیا بیٹا دیکھو دین کو کمائی کا دھندا نہ بنانا, کمائی کے لیے کوشش کرو کچھ اور معاملات ہوں, لیکن دین کو تم پیشن کے طور پر رکھنا, پروفیشن نہ بنانا. جب تھیراپی کو نگیٹ نہیں کرے, تھیراپی ضروری لیکن فری دیں آپ, اور تھیراپی جو ہے وہ آپ کے مختلف طرح کی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں اس کو دھندا نہ بنائے, کسی کی زندگی بدل جائے یار, وہ دو دعائیں آپ کو دے دے, اس سے بڑی آپ کے لیے کیا بات ہو سکتی. ہاں باقی جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اداروں میں ہوں, جامعات میں ہوں, اگر وہ فل ٹائم لگے ہوئے ہیں تو بٹ نیچرل, وہ قرآن بھی کہتا ہے, تو ان کو تو سپورٹ ہمیں کرنا چاہیے, ان کی میں نفی نہیں کر رہا, لیکن ماشاء اللہ ہے تو پھر وہ تو انہوں نے کہا شجاع بھائی کتنے پیسے لیں گے. میں نے کہا بیٹا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, ٹائم میری مرضی کا ہوگا تاکہ ہم بیٹھ کے بات. اور اللہ کا شکر ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے, کوئی بڑائی نہیں کر رہا, بیان کر رہے ہیں, صرف موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات درمیان میں آتی ہے اور تھوڑے ایموشنلی رسول اللہ کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان بچوں پر فرق پڑے گا. بیس لائن کیا ہے کہ مسلمان بچے ہیں نا, اللہ کو مانتے تو ہے نا, کیونکہ آج کل ڈیبیٹ خدا کے انکار پر بھی آ گئی. اچھا وہ بھی فیشن میں ہو رہا ہے. ہاں ایک صاحب ہمیں ملے, ہماری خالہ, رشتے کی خالہ کا انتقال ہوا, تو ان کے رشتے دار تھے, چلے جو بھی کہیں دوسرے حوالے سے رشتے دار تھے, میں اسپیسیفک نہیں بتا رہا, تو مجھ سے کچھ پوچھنے لگے, مجھے پتا نہیں کہ کچھ پرابلمس ہیں. تو میں نے کہا ابھی جنازہ تو ہو جائے. انہوں نے جنازے کی نماز ادا کی, اس کے بعد ہم قبرستان گئے, پھر 2-4 سوال کرنے لگے. مجھے پتا تھا کہ ان کے کوئی مسائل ہیں, تو قبرستان میں دعا بھی انہوں نے کی. میں نے کہا اب بتائیں کیا مسئلہ ہے. بولا وہ ہے کچھ اللہ کی ذات کے بارے میں مسئلہ ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تم نے نماز پڑھی ابھی؟ ہاں نماز تو پڑھنی چاہیے نا. فیشن میں آ کے نماز پڑھنے, نہیں فیشن میں آ کے اللہ کا انکار ہو رہا ہے پلیز. یہ بھی ہو رہا ہے, میں آتا ہوں اس پہ. میں نے کہا میں دعا کی تھی نا ابھی خبر. ہاں میں نے کیوں بولا دعا تو کرنی چاہیے نا. تو میرا پاگل ہو پھر اللہ کے بارے میں بحث کس چیز کی. میرا تھوڑا بہت مسئلہ ہے. تو ابھی کچھ اس طرح کے فتنے ہیں, میں کہہ رہا ہوں فتنے ہیں, لیکن ہمارے ایک بڑی تعداد خامخواہ فیشن میں بھی چیزیں کر رہی ہیں. فیشن میں سوالات سن رہی ہے, فیشن میں سوالات کر رہی ہے. باپ مرتے تو سیدھے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے پھر بتاؤ مجھے. تو ان ایشوز کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, مگر کچھ فیشن کا مسئلہ بھی آ گیا. بہرحال تو میں نے کہا کہ بیس لائن یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بیس بنا کر آپ اس کو آپ تھیراپی کہیں, ان کو موٹیویشن دینا کہیں, ان کو کنسلٹیشن دینا کہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے, ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنا چاہیے. تو میں پھر اس بات پر قائم ہوں, بغاوت نہیں ہے, کم علمی ہے, فیشن میں کچھ چیزیں آ گئیں, پریشر میں کچھ کہہ جاتے ہیں, دوسروں کو دیکھ کے کچھ کر جاتے ہیں, لیکن بیٹھ کر باتیں کریں گے, دل کے تاروں کو چھیڑیں گے, تو شاید ان کے ساتھ ہم بہتر معاملہ کر سکیں گے, اور یہ بہتر ہوں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی انشاءاللہ. ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہم نے بارہا ذکر کیا ابھی, آج کل ان کا کافی ماشاء اللہ بھی بڑی ان کی بصیرت افروز جو گفتگو ہوتی تھی کہ ہر نئے موقع کے اوپر یا نئے موضوع کے اوپر ان کا کوئی کلپ ماشاء اللہ سامنے آتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ایپسٹین فائلز کا بہت سارا آپ نے چرچا سنا ہوگا, بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اس حوالے سے بھی ان کی گفتگو کچھ لوگ جو ہے اس تناظر میں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائلز کے آنے کے بعد آپ کو پوری دنیا کو ایک نئے تناظر میں ایک بار پھر جو ہے وہ شاید پھر سے سمجھنا پڑے گا. اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی مطالعہ, کوئی مشاہدہ یا کوئی تجزیہ اس بارے میں ہے تو کائنڈلی وہ بھی. ابھی تو بہت ساری فائلز آنا باقی ہیں نا. ہاں اچھا, یہ فائلز تو موجود تھیں, یہ اب آئی ہیں سامنے, ٹھیک ہے جی. وہ تو مر گیا تھا 2019 میں غالباً, ٹھیک ہے جی, اور آج ہم 2026 بیٹھے ہیں. تو 5-6 سال تک فائلز کیوں دبا کے رکھی گئیں؟ اس کا مطلب ہے, جو ڈاکٹر صاحب بھی ایک کلپ ان کا وائرل بھی ہوا, کہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے اسکینڈلز کو, اور پھر وقت آنے پر ان کو سامنے لایا جاتا ہے, اور پھر شخصیات کو پہلے انٹرٹین کیا جاتا ہے, اور پھر اس شخصیات کی پھر اسکینڈلز بنائے جاتے ہیں, اور فائلز تیار رکھی جاتی ہیں, اور پھر ان سے اپنے کام کروائے جاتے ہیں, اور اگر وہ کام نہ کرے تو پھر کیا کیا جاتا ہے, پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو یہ پورے پلانز ہے پیچھے, بہت بڑا پیچھے دماغ ہے یہود کا, صہیونیت کے ماننے والوں کا, اور سامنے جو کچھ آ رہا ہے اس میں بہت ساری باتیں, اور ابھی تو بہت کچھ سامنے آئے گا. اور ہم اصولی بات کریں, ظاہری بات ہے بعض لوگ ذرا اسپیسیفکس میں چلے گئے, شخصیات کے نام ظاہری بات جس کا دل کرا کسی کے بارے میں لے لیا, نہیں, یہ فائلز ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں, لیکن کسی اسپیسیفک شخصیت کے بارے میں اسپیسیفک ہونے کے لیے پھر ہم کورٹ آف لاء میں کھڑے ہو اس کو ثابت بھی کر سکیں, تب جا کے بات بنے گی. ہم جو دین کے داعی ہیں ہم اس سے کیا لے رہے ہیں, ہم اس سے یہ لے رہے ہیں کہ تو مال کا فتنہ دیکھ لیں,
مال کی محبت انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے کہ مال خدا بنتا ہے. حدیث بخاری شریف میں تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. ہم زیادہ سمجھیں، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں نا، مگر اوور آل بھی دیکھ لیں یہ مال کی محبت کہاں لے کے جاتی ہے انسان کو. وہ ساری بے حیائی کے دھندے ہمارے سامنے، دنیا جہاں سے بچیوں کو جمع کر کر کے جس طرح ان کا ایکسپلائٹیشن کیا گیا، ہاں، اور یہ وہ دنیا کے ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو بنتے ہیں، جو دنیا میں ایران والوں کو کہتے ہیں، افغانستان والوں کو کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو، جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم عورتوں کو غلام بنا کے رکھتے ہو، جو مسلمانوں پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ تم عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ان ظالموں نے جو درندگی کا معاملہ کیا، یہ ایک مال کی محبت کا تو ایک یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. دوسری بات، یہ جو دماغ ہے یہود کا پیچھے کہ دنیا کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، تو ایک طرف تو ہوتا ہے کہ کھلواڑ میں لگا کر کھیل تماشوں میں لگا دو. آپ غور کریں کہ ہمارے ساتھ بھی کرکٹ کے میچز بڑے بڑے ٹورنامنٹس کب ہوتے ہیں؟ عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتا، اس کے پیچھے پورا دماغ ہوا کرتا ہے. خیر، دنیا کو کھلواڑ میں کھیل تماشے میں لگاؤ تاکہ حقیقت زندگی ان کے سامنے نہ رہے، حقائق ان کے سامنے نہ رہے. وہ کہا نا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی اس کو حکمراں کی ساحری. تو سرمایہ دار کا ایک دماغ بھی ہوتا ہے، اور یہود کا دماغ سب سے بڑا ہے. آج اس زمین پر شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ کون ہے؟ یہود ہیں. بلکہ غور کریں ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ، ڈاکٹر سرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، پہلے نبی سے حسد کس کو ہوا تھا؟ شیطان کو ہوا تھا، آدم علیہ السلام سے. وہ انسانیت کا دشمن بنا. آخری رسول سے دشمنی اور حسد کس کو ہوا تھا؟ یہود کو ہوا تھا. پہلے نبی سے حسد شیطان کو ہوا، وہ انسانیت کا دشمن بنا. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوا یہود کو، وہ آج ساری انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. کس گریٹ اسرائیل تو ہے ہی ہے، ساری دنیا ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ قابل قبضہ ہے. ساری دنیا پر قبضہ کس طرح کرنا ہے. پھر یہ زائنزم کے جو پروٹوکولز ہیں ان کے ایلڈرز کے، وہ سارا پورا پڑھ لیں، اور اس طرح کے اور سارے ان کے معاملات کہ کس طرح یہ جنسی سکینڈل کے ذریعے سے بڑی بڑی شخصیات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا. ڈاکٹر صاحب کو جو کلپ وائرل ہوا، ڈاکٹر صاحب نے اس معاملے کو چھیڑا ہے کہ ساری دنیا سے دماغ جمع کیا جائے اور ان کو بڑے بڑے جو اسکالرشپس دیے جائیں، بڑی بڑی مراعات ان کو دی جائیں، اور ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ دست شفقت بھی رکھا جائے، اور پھر ان کے کچھ اسکینڈلز بھی بنائے جائیں، پھر ان سے کام لیا جائے، اور کام لینے سے انکار کرے تو پھر ان کے اسکینڈلز کھڑا کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے. تو آج بہت سارے نام سامنے آئے، میں کسی اسپیسیفک نام کی طرف نہیں جاتا، لیکن جس سطح کے نام آئے ہیں سامنے، چاہے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، ٹیکنالوجی دینے والے ہوں، ممالک کو چلانے والے ہوں، وہ دنیا کے فیصلے کرنے والے ہوں، تو بہرحال یہ یہود کو داد تو دینی پڑے گی، پیچھے دماغ تو ان کا لگا ہوا ہے. اگلا پہلو کیا ہے؟ وہ جو تہذیب ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، وہ تہذیب کھل کر سامنے آ گئی. تو پھر تو ہمیں اپنی اسلامی روایت پر اور اعتماد بڑھتا ہے، جہاں نکاح کے بندوبست کی بات کی گئی، جہاں محرم نامحرم کی تمیز عطا کی گئی، جہاں سیگریگیشن آف سیکسز کی بات کی گئی ہے، جہاں عفت کی پاک دامنی کی بات کی گئی. ورنہ وہ ساری تہذیب تو گندگی کا ڈھیر بن چکی، اور وہ گندگی کی اس انتہا پر انسان پھر شیطان کا اہلکار بنتا ہے. پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچیاں ہیں یا لڑکیاں، چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں، دنیا جہاں کو کہو کہ کم عمر کی شادی نہ کرو اور اس پر پابندیاں لگاؤ، اور ادھر جو ہے وہ ان بچیوں کو استعمال کر کے جو ہے بدترین استحصال ایکسپلائٹیشن کی بات. ایک اور پہلو بھی سامنے آیا ہے، ایک اور پہلو ان فائلز کے اندر سامنے یہ آیا کہ بھائی دنیا کو خطرہ پتہ ہے کن لوگوں سے؟ یعنی جو خطرناک ان سے تو کوئی خطرہ نہیں، یہ سارے دھندے کر رہے ہیں ان سے تو کوئی خطرہ نہیں. کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو اسلامی تنظیمیں ہیں نا، جو خلافت کی باتیں کرتی ہیں، اس سے دنیا کو خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ اسلامی تحریکیں جو ہیں، اسلامی تحریکیں جو خلافت کی بات کرتی ہیں، جزاک اللہ خیر، ان سے خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ ان سے خطرہ ہے کہ یہ ظالموں کے ایکسپلائٹیشن کو ہائی لائٹ کریں گی، یہ ان ظالموں کے مفادات پر ضرب لگانے کی باتیں کریں گی. نظام خلافت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اس کے حکم کا نفاذ، بندے بندوں پر خدا نہ بنے، بندے بندوں پر حاکم نہ بنے، بندوں پر حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہو. تو لکھتے ہیں جناب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسلامی تنظیموں یا تحریکوں سے ان کو بڑے خطرات ہیں. تو اسلامی تحریک اگر واقعتاً اسلامی تحریک ہے، وہ کیا بات کرے گی؟ وہ بات کرے گی کہ سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، بندے بندوں پر خدا تو نہیں بن سکتے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. تو وہ اسلامی تحریکوں کے لوگ ہوں، اسلامی تناظیم کے لوگ ہوں، وہ تو اس ظلم کے خلاف بات کریں گے، وہ عفت و پاک دامنی کی حفاظت کی بات کریں گے، وہ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کے خلاف بات کریں گے، وہ نکاح کے بندوبست کی بات کریں گے، وہ نگاہوں کی حفاظت کی بات کریں گے، پردے احکامات کی بات کریں گے، وہ سود کے خلاف بات کریں گے، وہ ان ظالموں کے ظالمانہ نظام کے خلاف بات کریں گے.
تو وہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ خطرہ دنیا کو ان سے ہے. گویا کہ اللہ کی بات کرنے والے, خلافت کی بات کرنے والے, اللہ کی حاکمیت کی بات کرنے والے, ان سے اصل میں ان لوگوں کو خطرہ ہے, مگر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دنیا کو ان لوگوں سے خطرہ ہے. اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس زمین میں. اگلی مختصر بات یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں ان کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا. تو آج ہمارے ملک میں بھی جو لوگ اس تہذیب کے دل دادا ہیں اور کم عمری کی شادی کی نفی کرتے ہیں, پردے کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں, نکاح کے حوالے سے نکاح کے خلاف باتیں کرتے ہیں. 8 مارچ کو کیا ہوتا ہے؟ عورت مارچ ہوتا ہے, نکاح کا انکار ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ اس تہذیب کا جو مکروہ چہرہ ہمارے سامنے آیا ہے, نقاب ہٹتا چلا جا رہا ہے, اس کے بعد بھی کیا ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوگی؟ تو ہمیں تو ہمارے دین کی تعلیم پر اور اعتماد بڑھنا چاہیے کہ جس دین نے ایمان کی, حیا کی, عفت کی, نکاح کی, گھر کی, فیملی فیبرک کی, معاشرت کی, معیشت کی, سیاست کی, عدالت کی, ریاست کی مکمل تعلیم دی ہے, مگر اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. تو جو عمل نہیں کر رہے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, تو ہمارا نتیجہ بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. ہمیں آنکھیں کبوتر کی طرح بند نہیں کرنی چاہیے, شتر مرغ کی طرح ریت میں سر نہیں دینا چاہیے. اگر وہاں یہ بے حیائی و فحاشی اور یعنی نظر آ رہی ہے تو آپ کے ہمارے بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی دھندے چل رہے ہیں, شراب خانے بھی کھلے ہوئے ہیں اور مڈ نائٹ پارٹیز بھی ہو رہی ہیں, نکاح کا انکار بھی ہو رہا ہے, زنا کی دعوتیں بھی چل رہی ہیں. تو جب تک اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے یہ معاشری گندگی کا اور استحصال کے شکار بنیں گے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ صورتحال کی سنگینی کو آپ نے اس طرح واضح کیا, لیکن اس کے بعد بھی دنیا کو اس سے کوئی خاص فرق پڑا نہیں ہے. مطلب لگتا ہے کہ خاص کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, یا جو پہلے والے لوگوں کی پوزیشنز تھیں وہی لوگوں کی پوزیشنز ہیں, جو لوگوں کے پہلے اسٹیٹس تھے وہی ہے ان کے بارے میں بہت ساری, تو اتنا کوئی خاص فرق پڑا نہیں ہے. اور اس بارے میں ہم بجا طور پہ امید کرتے ہیں, خاص طور پہ جو مسلم امہ کے کم از کم جو ممالک ہیں, کم از کم جو ہم لوگ ہیں وہی بورڈ آف پیس سے نکل رہے ہیں یا کچھ چیزیں اس طرح کی. تو آپ کے خیال میں ایسے کوئی اقدامات کرنے چاہیے, ان کا مطالبہ کم از کم ہونا چاہیے, بلکہ اس میں جو بورڈ آف پیس ہے پہلے تو واجبی بہت سارے ہم آپ جیسی تحریکات کے احتجاج اور بہت ساری چیزیں دیکھتے تھے, بھی یقیناً کوئی نہ کوئی موقف ہوگا, شاید نظر سے نہ گزرا ہو. تو اس کو بہت ٹھنڈے پیٹوں نہیں سب کچھ برداشت کیا جا رہا, اور اس کے اوپر کافی ایکسیپٹنس نہیں آ گئی چیزوں. اچھا, کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے, بورڈ آف پیس. وچ پیس؟ مطلب جب سے یہ ٹرمپ آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے اور نیتنیاہو کو ہاتھ میں لا کر رہا ہے, سو کالڈ جو سیز فائر ہوا ہے یا ایک وقتی طور پر ایک معاہدہ ہوا ہے, کیا اس کے بعد ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں اور ہمارے بوڑھوں کے لاشوں کا گرنا رک گیا؟ 600 اور شہید کر دیے, اور شہید کر دیے. کس پیس کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ کہ قابل اعتماد ہے؟ کل تک یہ کہتا رہا ٹرمپ جناب پاکستان نے 5 طیارے گرائے, پھر کہتا ہے 6 طیارے گرائے, اب اس نے آخر میں 11 گروا دیے, اور پتہ نہیں کتنا اس نے مودی کو سنایا, مودی کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں یہ اتحاد ثلاثہ ابلیسی اتحاد ثلاثہ, امریکہ, اسرائیل اور بھارت, اندر خانے ایک ہی ہیں, سارا پیچ اپ ہو گیا مودی کے ساتھ ان کا. ہمارے والوں کی آنکھیں نہیں کھلتی, کس پیس کی بات کر رہے ہیں؟ آگے سے امریکی وزارت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مشرقی وسطیٰ اگر اسرائیل لے لے تو کوئی ہمیں پرابلم نہیں اس کے اندر, اور نیتنیاہو تو کہہ رہے ہیں ہم تو ایک روحانی مشن پر, ہم تو گریٹ اسرائیل بنا کر رہیں گے. اور قطان وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا منصوبہ ہے ٹرمپ تمہارا, لیکن اگر وہاں پہ اگر اسلحہ ختم نہیں ہوگا, اسلحہ واپس نہیں لیا جائے گا, تو ہم تو بالکل اس منصوبے کو نہیں مانیں گے. دھڑلے کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے. اور آگے سے وہ ٹرمپ, ظاہری بات ہے وہ تو WWF سے آیا نا, ہاں مائنڈ سیٹ وہی دماغ بنیے کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کو تو پیسہ چاہیے, تو اس پیسے کے چکر میں وہ کہتے جناب ہم غزہ میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہمارے والوں کی آنکھیں بند ہو گئی کیا؟ مطلب اندھے ہو گئے ہمارے حکمراں کیا؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بورڈ آف پیس کتنا خوبصورت نعرہ, ہمارے والے جا کے تھکتے نہیں ہیں جناب, یہ امن کا شہزادہ ہے اور امن کا نعرہ لگانے والا ہے ٹرمپ, اور جا کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, اور وہ آگے سے تعریفیں کر رہا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بہت تعریفیں کر رہا ہے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. اسے کہ ہینری کسنجر جیسے شخص نے کہا تھا کہ امریکہ کی دوستی کو اچھی شے نہیں بھائی, وہ کہتا تھا امریکہ کا دشمن تو شاید بچ جائے لیکن امریکہ کا دوست نہیں بچ سکتا. اور ہم پورا ماضی دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کی خلاف ورزیاں دیکھ رہے ہیں, معاہدے کر کے معاہدوں کا توڑنا دیکھ رہے ہیں, ظلم کی انتہا ہم دیکھ رہے ہیں, نیتنیاہو کا ساتھ دینا دیکھ رہے ہیں, اور ہم بورڈ آف پیس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اس تہذیب کی ساری پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا ظلم درندگی کھلتی چلی جا رہی ہے, تب بھی ہمارا خیال ہے کہ شاید یہ امن کے نام لیوا ہے اور ان کے یہاں سے امن مل جائے گا. اب پھر آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آنکھیں اور دل جب اندھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے, پھر ہدایت سے محرومی ہو جاتی ہے. سخت بات ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر وہ پوائنٹ بھی آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. پھر جانتے بوجھتے سب سمجھ میں آ رہا ہے, اور اپنے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اپنی کرسیاں بچانے کے لیے, کسی کی کرسی بچی ہے آج تک؟
کسی اقتدار بچا ہے آج تک؟ کوئی بچا ہے آج تک؟ نہیں بچیں گے بھائی. چند ٹکوں کی خاطر, چند دنیاوی مفادات کی خاطر امت کا سودا کر رہے ہو اور امت کے دشمنوں کے ساتھ تم ہاتھ ملا کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. جزاک اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اس صورتحال میں اسلامی تحریکات کی آپ کے خیال میں کتنی ذمہ داریاں بنتی ہیں اور وہ ان کو بات کرنے کی آزادی اور بات کرنے کا ماحول کس حد تک وابستہ ہے, میسر ہے؟ دیکھیے اکثر مسلم ممالک میں تو بڑا کنٹرول ہو چکا ہے. مطلب مڈل ایسٹ تو آپ چھوڑ دیں نا, وہ تو آپ یہ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں آپ اور میں مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے. تو پاکستان کو ہم کہیں کہ اس معنی میں اللہ کی نعمت ہے کہ ہم یہاں بات کر سکتے ہیں, اور اگر بات کر سکتے ہیں تو بات کرنی چاہیے, بات کو اٹھانا چاہیے پبلک فورم پر بھی, اور ریلیونٹ لوگوں تک بھی بات کو پہنچانا چاہیے. اور ہمیں خدا واسطے کی کوئی دشمنی نہیں ان سے معاذ اللہ. بہرحال ایک درد دل ہے, وہ ہم پیش بھی کرتے ہیں اور ہم پہنچاتے بھی ہیں بات کو. یعنی بہت ساری دینی اجتماعیتوں کے حضرات بھی کرتے ہیں, ہم بھی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. پبلکلی غلط چیزیں ہو رہی ہیں تو پبلکلی اس کے ہم کرٹیسائز بھی کریں گے اور ان کو توجہ بھی دلائیں گے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے آفیسز کو لکھتے ہیں, باقاعدہ آفیشلی لکھتے ہیں, تمام اداروں کو لکھتے ہیں, ریاستی اداروں کو لکھتے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس ہو گیا, پرائم منسٹر ہاؤس ہو گیا, ممبرس آف پارلیمنٹ ہو گئے, ان کو لکھتے ہیں, ISPR کو ہم لکھتے ہیں اور درد دل کے ساتھ لکھتے ہیں. ابھی ہم افغانستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, اب آپ غور تو کریں نا. مطلب ہم بھارت کے ساتھ ٹکر لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر یہ ادھر ہماری سرحد ہمارا اسٹیک پر ہے نا, خطرات ہے نا, اور ادھر ہم چھیڑ چھاڑ کے ساتھ کھڑے ہوئے افغانستان کے ساتھ, تو ہمارا بنے گا کیا؟ اور وہ آگے سے اسرائیل تلا ہوا ہے امریکہ کو اچھال کے لا رہا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. ایران کا مطلب کہ وہ تو ہمارے صحن میں. تو بھائی خدا کے بندوں کچھ آنکھیں کھولو. ہاں اس درد مندی کے ساتھ. اور پھر انہوں نے یہاں تک لکھا, حکمرانوں کو لکھا, ریلیونٹ لوگوں کو لکھا کہ بھائی اس پاکستان کا بڑا رول ہے مستقبل میں. جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے جو مستقبل کے منظر ناموں کو بیان کیا اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا, اور مستقبل کا خراسان جس میں پاکستان افغانستان کا بڑا رول ہے, جس خراسان کے علاقے سے جناب مہدی کی نصرت کے لیے فوجوں نے جانا ہے, اس تناظر میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ہمیں ایٹمی صلاحیت دی ہے, میزائل ٹیکنالوجی دی ہے, بہترین ایئر فورس دی ہے, بہترین تربیت یافتہ فوج دی ہے. اللہ کی مشیت ہے اس کے اندر, ہمارا یقین ہے. تو اللہ کی مشیت ہے اس میں, ہمارا یقین ہے کہ اس خطے نے بڑا رول ادا کرنا ہے. تو اس منظر نامے کو, اچھا عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تب ان کو بھی ہم نے لکھا تھا, جی بالکل ان کو بھی لکھا تھا. آج اگر اپنا شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی گورنمنٹ ہے, ان کو بھی ہم لکھتے ہیں. بھائی ایک دائی بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ اور بقول مولانا مودودی کی بھی علیہ رحمہ, بڑے قیمتی الفاظ دونوں کے تقریباً ملتے جلتے. دائی تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اگر آج ایک حکمراں ہے تب بھی موقع بات کریں گے, کل دوسرا ہوگا تب بھی بات کریں گے. اگر کوئی ماشاء اللہ بھی لگا دے گا اس کو بھی سمجھائیں گے, بھائی اگر طاقت تیرے پاس ہے, تو نے طاقت سے یہ کر لیا, تو پھر اللہ پوچھے گا اس طاقت کو استعمال کر کے دین کی طرف کیوں نہ آئے. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. مطلب اسموتھلی معاملہ چلنا چاہیے, عوام کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے, اسموتھلی معاملہ چلنا چاہیے اور آگے بات بڑھے. اس میں خیر اور بھی ڈیبیٹس اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دائی تو ہے, دعوت کی تلاش اس کو ہوتی ہے, موقع کی تلاش ہوتی ہے. تو ہم حکمرانوں کو بھی لکھتے ہیں, ان کو سمجھاتے بھی ہیں. ہم کبھی پریس کانفرنس میں بھی بات کرتے ہیں, ہم جمعے کے خطاب میں بھی بات کرتے ہیں, پبلک فورم پر بھی بات کرتے ہیں. یہ ہمارے بس میں ہے. البتہ ہم چاہتے ہیں کہ اور اسلامی تحریکیں بھی اور دینی اجتماعیتیں بھی اور علماء کرام بھی سب مل کر اس کام میں اپنا وزن ڈالیں. ہم اس کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم مختلف اجتماعیت سے رابطہ بھی رکھتے ہیں, ان کو بھی لکھتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے بات کی نا مشترکات پر بات کریں. تو ہم بیٹھے ہیں تنظیم اسلامی کے مرکز میں, جب میری ذمہ داری امیر کی آ گئی تو جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن یہاں پر آیا, برابر میں ہمارا کانفرنس روم ہے, وہاں بیٹھ کر ہماری بات چیت ہوئی. کامن ایشوز پر ہم نے بات کی. تو کامن ایشوز تو یہ ہے نا ہمارے, ان پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم رابطہ بھی رکھتے, مگر جو ایک اس میں وزن ڈلنا چاہیے اس میں سمجھتا ہوں کمی ہے. اس وزن میں اور ہمارا وزن بڑھنا چاہیے. حکمرانوں سے بھی ہم بات کریں, انٹرنیشنلی بھی ہم لکھیں, مسلم حکمرانوں کو بھی لکھیں اور توجہ دلانے کی کوشش کریں اور اللہ کی طرف رجوع بھی کریں. یہ ہمارے بس میں. حدیث کہتی ہے نا کہ بدی کو دیکھو ہاتھ سے بدل لو. تو ہاتھ کی طاقت اگر نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے زبان سے بدلو. زبان یہ بھی آج جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کو استعمال کر کے جو بات ہم اس میں وزن ڈال سکتے ہیں وہ ہمیں وزن ڈالنا چاہیے, اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں. آپ نے خراسان کی احادیث کا ذکر کیا, مستقبل کا منظرنامے کو, ابھی کچھ ریسنٹ واقعات کے بعد لوگوں نے اس کا یہ بھی کہا کہ وہ خراسان کا وہ علاقہ یا اس کی جو ہے وہ تشریحات یہ نہیں تھی ہمیں بتائی گئی ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا, اور کوئی ریسنٹ ہماری پالیسیز بھی شاید اس طریقے سے چینج ہوئی ہیں بہت ساری. تو اس وقت جو آپ کے کرنٹ تھاٹس ہیں کیا وہی ہیں جو آج سے 10 سال اور 20 سال پہلے تھے, یا کچھ ابھی ماضی قریب کے کچھ واقعات نے اس کو تبدیل ہونے میں مجبور کیا ہے؟ دیکھیے اب دوبارہ اسی نقطے پر آتے ہیں کہ ہمیں دین کو آج کی سطح پر پریزنٹ کرنا ہے, آج کی زبان میں پریزنٹ کرنا ہے, لیکن اپنی اصل کو نہیں چھوڑنا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث میں کچھ فرما دیا ہو اور وہ واضح بھی ہو خاصی حد تک,
اور میں کہوں کہ نہیں کیونکہ اب ایسا ہو گیا تو میں اس کو ٹویسٹ کر دوں معاذ اللہ، تو میں تو دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اصل میں کئی مرتبہ ہمارا دین پر کلام کرنا ریئیکشن کی بیسس پر ہوتا ہے، تو ریئیکشن میں نہ جائیں. اب ایسا بھی ہوا کہ وہ خراسان کی جو احادیث ہے اس کا انکار بھی لوگوں نے شروع کر دیا، اور میرے علم میں ہے، آپ کے بھی علم میں ہوگا، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو خراسان سے متعلق جو احادیث ہیں، یہ یہاں سے لشکروں کا نکلنا، جناب مہدی کی نصرت کو جانا، ان روایات پر بعض لوگوں نے کلام بھی کیا. کلام کرنے کا مطلب ہوتا ہے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ بھی مسائل ہیں ان احادیث میں، کچھ اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، بعض نے کہا موضوع حدیثیں بھی ہیں، مانتے ہیں ہم اس چیز کو، اس میں صحیح احادیث بھی ہیں. اور جب یہ معاملات ابھی ریسنٹلی آئے تو میں نے ہماری ٹیم سے، ہمارے شعبہ تربیت ہے ہمارے ہاں، پھر علماء جو رابطے میں ہیں ان سے ہم نے پھر سے تخریج کروائی ان احادیث کی تخریج ناظرین کی آسانی کے لیے. کچھ تفصیل اگر آپ رکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہے کہ ایگزیکٹ حدیث خراسان کے حوالے سے. باٹم لائن یہ ہے کہ پہلے تو ڈبیٹ یہ آئی کہ جناب یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ضعیف ہیں بالکل. کون سی حدیث ہے؟ خراسان کی حدیث ہے، جس میں ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ خراسان کے علاقے سے لشکر چلیں گے کالے جھنڈوں والے، اور وہ ایلیا یعنی یروشلم تک پہنچ جائیں گے، اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، اور وہ جا کے جناب مہدی کی نصرت کریں گے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو برسوں سے بیان کرتے رہے ناظرین کی آسانی کے لیے، ان کے ارلی 90s کے خطابات، گلف وار ہوئی تھی 91 میں، تو اس وقت انہوں نے بلکہ آرٹیکلز لکھے تھے اخبارات میں، اور پھر بعد میں خطابات جمعہ میں اور دیگر مواقع پر انہوں نے بیان بھی کیا، اور وہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے. ٹائٹل اس کا ذرا طویل ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. سابقہ امت بنی اسرائیل، موجودہ ہم، تو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور پھر پاکستان کا اہم رول اس میں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے وہ منظر نامے بھی بیان کیے اور ان احادیث کو نقل بھی کیا گیا ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ احادیث ہم آج بھی بیان کرتے ہیں، آج بھی خطبات جمعہ میں ہم بیان کرتے ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ آیا کہ بعض حلقوں سے بات آتی ہے کہ تمام کی تمام احادیث ضعیف ہیں، جناب یہ قابل اعتبار نہیں بھائی، ان کی تخریج کروائی گئی ہے. بعض اہل علم نے کتابیں تک اس میں لکھ ڈالی الحمدللہ، اور ان احادیث کو تخریج کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے، اور ان کی گریڈیشن کو بیان کیا ہے کہ ان میں صحیح درجے کی احادیث بھی ہیں، حسن درجے کی احادیث بھی. ناظرین کے آسانی کے لیے صحیح اور حسن درجے کی احادیث وہ ہوتی ہیں کہ جن سے کچھ احکامات بھی لیے جا سکتے ہیں. پھر آتی ہے ضعیف حدیث، اور پھر آتی موضوع یعنی فیبریکیٹڈ، پھر اس پہ تفصیل ہے. تو احادیث صحیح درجے کی بھی ہے اور حسن درجے کی بھی. کیا ذکر ہے جی؟ خراسان سے یہ جو ہے وہ لشکر نکلیں گے. اب اگلا سوال ہے کہ خراسان کا علاقہ کون سا ہے؟ تو انٹرسٹنگلی آج یہ خراسان تو صوبہ ہے ایران کا، آج ہے وہ، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں خراسان کیا تھا؟ تو پاکستان کے کچھ شمالی علاقہ جات بھی، افغانستان کا بڑا حصہ بھی، اور ایون سینٹرل ایشیا کی جو کچھ اسٹیٹس ہیں ان کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہے. تو یہ اتنا بڑا علاقہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں یہ خراسان کہلاتا تھا. تو تاریخی اعتبار سے اس کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے. یس، اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ والا پورشن شامل نہیں ہے، یہ والا پورشن شامل ہے، اگریڈ ود دیٹ، بٹ خراسان از دیئر ان دا احادیث. تو خراسان کا لفظ موجود ہے، علاقہ حتی الامکان خافیت تک وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، اور احادیث صحیح درجے کی ہیں، اور کالے جھنڈوں والے لشکروں نے جانا ہے، جناب مہدی کی نصرت کے لیے جانا ہے. اور جناب مہدی عیسیٰ علیہ السلام جب موجود ہوں گے تو دجال بھی قتل ہوگا، یہود ختم ہوں گے، اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ تو ہے منظر نامہ مستقبل کا. مگر آج کیا ہے؟ آج تو بہت کچھ بگاڑ ہے بھائی. آج تو وہ غالب ہمارے اوپر، آج تو ہماری پٹائی ہو رہی ہے. یہاں کوئی صحیح معنی میں اسلامی ریاست قائم ہوگی، کوئی نظام خلافت قائم ہوگا، تو پھر اسلامی جذبے کے ساتھ لشکر یہاں سے جائیں گے نا. ابھی تو خاصی دور کی بات ہے یہ، مگر ہے احادیث مبارکہ میں. تو ہمیں ریکارڈ کی درستگی رکھنی چاہیے. وہ میں نے ذکر کر دیا، اوتھینٹک احادیث ہیں. خراسان کا علاقہ کون سا یہ ذکر ہو گیا، اور کس وقت لشکر نکلنے کس طرف جانے وہ میں نے ذکر کر دیا. بعض لوگوں نے ان احادیث کے حوالے سے یہ بھی ڈیبیٹ کر دی، بھائی نہیں یہ تو خارجی لوگ کھڑے ہو گئے ہمارے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بابا ان احادیث میں پاکستان کی طرف آنے کا ذکر نہیں ہے، ان احادیث میں وہ ایریا یروشلم جانے کا ذکر ہے. تو اس طرح ان چیزوں کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے، اور کوئی ریئیکشن میں آ کے ان احادیث کی انٹرپریٹیشن نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک کلک اور وائرل ہوا تھا افغانستان والے اس پہ، جب انہوں نے افغان طالبان کے حوالے سے شاید کوئی کہا تھا کہ میں اگر وہ آئے تو میں ان کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے شاید آؤں گا، یا ایسا کچھ کر کے، جس کو کہا جاتا ہے کہ شاید بعد میں انہوں نے اس کو بدل لیا تھا یا واپس لے لیا تھا، یا کوئی بھی. نہیں، کوئی بدلنے کی بات نہیں. دیکھیے اب بات ہے نا کہ اگر دیکھیں یہ بیان آپ کو یاد آ گیا، میں بالکل سب یاد، میں آج اس وقت تنظیم کا امیر ہوں بھائی، جی ٹھیک ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب سے آگے بڑھ کر جو ہمارے پچھلے امیر تھے عاقب صحیح صاحب، ان کا بھی بیان ہے، اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. یعنی اگر میں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہوں گا تو مجھے چیزیں پازیٹیو نظر آئیں گی،
اور اللہ ہمیں معاف کرے کہ اگر ہم نیگیٹو کچھ نکالنا چاہیں گے تو پھر میں نیگیٹو ہی نکالوں گا اس سے. اگر میں یہ کہتا ہوں, چلے ایک اور مثال میں دیتا ہوں. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس امت کے محسنین میں سے, سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ عدالت میں مقدمہ چلتا ہے مصر میں. تو پہلا سوال آپ کو بھی علم میں ہوگا, پہلا سوال یہ بھی آتا ہے مولانا مودودی سے کیا تعلق ہے. بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ میں اللہ کے دین کے لیے بات کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, وہ بھی کام کر رہا ہے. وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے, میں مصر میں کام کر رہا ہوں. یہ ہمارا ریلیشن. اللہ یہ وسیع القلبی ہمیں عطا فرمائے. رات ہی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے, پچھلی چند راتوں میں یہ باتیں کی ہیں. بھائی اپنے مسلک کے خول سے اوپر نکلو, امت کا سوچو. ٹھیک, تو سید قطب نے کیا کہا, وہ میرا بھائی ہے, ہم ایک کام کر رہے ہیں. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کہیں, بلکہ آ کے سید صاحب نے بات کی جو ہمارے پچھلے امیر ہیں, اگر کہیں اسلام نافذ ہو جائے تو کس کے دل کی آواز ہے؟ میرے اور آپ کے دل کی آواز ہے. کہیں سے اگر اسلامی لشکر اٹھیں حق کی سربلندی کے لیے تو کس کے دل کی آواز ہے؟ ہماری دل کی آواز ہے. تو اگر ہم یہ کہیں بھائی افغانستان میں اسلام نافذ ہو جائے تو بھائی ہمارے بھائی ہیں, ہونا چاہیے. کوئی کہے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے, پاکستان ہمارا اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے. تو اگر ادھر بھی ہو تو ہم کہیں ہمارے دل کی آواز ہے. دنیا میں کسی خطے میں اسلام نافذ ہو جائے, کس کے دل کی آواز ہے؟ ہماری دل کی آواز. وہاں سے کوئی تحریک اٹھے, وہاں سے کوئی بات اٹھے, بھائی وہ ہماری تحریک ہے, وہ ہماری بات ہے. جیسے سید قطب کیا کہہ رہے ہیں, وہ اس پاکستان میں کام کر رہا ہے, میں مصر میں کام کر رہا ہوں, کام دونوں کا ایک ہی ہے. اس انداز سے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپریٹیشن بڑی سادہ سی ہے اور بڑی پازیٹیو ہے, اور ہم کو اسی طرح لینا چاہیے. ایسی ہے, لیکن یہ ساری بشارتیں اور مستقبل کی منظرنامہ تو ایک جانب, لیکن جو اس وقت کی افغانستان کی صورتحال ہے اس میں تو ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ دشمن ممالک کے ہاتھ میں بہت سے لوگ کھیل رہے ہیں اور پاکستان کے لیے اور مملکت اسلامی پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں. ہم نے اس پر اپنا موقف بھی قائم کیا ہے اور اس کو ہم نے پبلش بھی کیا, ماضی میں بھی دوبارہ ہم نے پبلش کیا اس کو. اور ہماری اصولی بات کیا ہے, ناراضگیاں ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. ماضی کی بڑی ناراضگیاں, ماضی کی ہماری بڑی غلط پالیسیز بھی ہیں. بھائی 57,000 پروازیں اڑانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ ہم نے دی تھی. 15 لاکھ شہید ہوئے کس کی سرزمین کو استعمال کر کے؟ ہماری سرزمین کو. تو نفرتیں تو رہی ہیں نا ہماری ان کے ساتھ یا ان کے ہمارے ساتھ. تو بہت سی غلطیاں ہیں اور بہت سارے مسائل رہے ہمارے ہاں. اس سب کے باوجود جب طالبان افغانستان کو فرسٹ ٹائم اقتدار ملا تھا ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ہماری وہ مغربی سرحد جو تھی وہ محفوظ ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر 9/11 کا واقعہ, یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری ماضی کی بہت ساری غلطیاں ہیں, اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور ان کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. اگر آج وہ بھارت سے پینگے بڑھا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بالکل غلط بات ہے, قطعاً غلط بات ہے. اور اگر کوئی اور ممالک کی طرف دیکھ رہے مسلمانوں کے مقابلے میں, اگر خدا نہ خواستہ, تو بالکل غلط بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں کیا کرو؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی برادری کے رشتے کو مقدم رکھا جائے. انما المؤمنون اخوہ. اچھا, کچھ لوگ کہیں گے ہاں مولانا صاحب واز بڑا اچھا ہے آپ کا. تو بھائی ہمیں واز کرنا ہی آتا ہے, سیدھی سی بات یہ ہے. اور ہم اپنی اصل کی بنیاد پر ہی بات کریں گے. یہ ناراضگیاں رہی ہیں اور ہیں, اور ابھی بہت ساری باتوں کو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. ٹی ٹی پی کا نام چلتا ہے ہمارے ہاں. میں کراچی رہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی والوں نے ایک بھتے کی پرچی, کراچی میں آپ نے سنا ہوگا, وہ بھتے کی پرچیاں بھی چلتی تھی, ٹی ٹی پی کا نام چلتا تھا. کچھ بھی ہوتا تھا ٹی ٹی پی کا نام چلتا تھا. تو ٹی ٹی پی جو بھی ہے ان کی غلط باتیں ہیں, مگر ہر جگہ ٹی ٹی پی کو آگے کھڑا کر دیا. اب ہوا کہ ہر جگہ طالبان افغانستان کو آگے کھڑا کر دیا وغیرہ وغیرہ. ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہو از ہو. لیکن بھارت یہ اس قدر پیچیدہ ہو گئے معاملات کے ڈفرینشیٹ کرنا اتنا آسان نہیں. تو پھر ہمارا مشورہ کیا ہے؟ ہمارا مشورہ ہے کہ دونوں ملکوں کو اسلامی برادری کے رشتے کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے, اور دونوں کے لیے اسی میں خیر ہے کہ ان کی سرحدیں محفوظ رہیں, اور دونوں کے لیے خیر اسی میں ہے کہ دونوں ممالک میں امن کا معاملہ رہے. اگر کوئی شرپسند قسم کے لوگ ہیں, وہ سی آئی کے بھی پروردہ ہوں گے, وہ موساد کے بھی پروردہ ہوں گے, وہ را کے بھی ایجنٹ ہوں گے, اور ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ممالک جو ہیں وہ سیٹل رہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ خراسان بننا ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ جذبات پوری دنیا میں ادھر ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کبھی مغلوب نہیں رہے افغانستان والے, یہاں سے برطانیہ بھی گیا, رشیا بھی گیا, امریکہ بھی گیا, ان کو پتہ ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں اگر اسلامی جذبات کہیں بحران ہیں, خاص طور پر عوام میں, تو وہ پاکستان کے اندر ہے. یہ ظالم, یہ دین دشمن کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم مل کر رہیں. اس کا ہمیں ادراک کرتے ہوئے مل کر بیٹھنا چاہیے, مذاکرات کی بات کرنی چاہیے. اور ہم نے لکھا ہے اس بات کو اپنے موقف کے طور پر کہ اگر کوئی آپریشن ہونا ہے, اور ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں شرپسندوں کے خلاف ہونا چاہیے اور ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے, مگر دونوں ملکوں کو ساتھ بیٹھ کے کارروائی کرنی چاہیے. اگر طالبان افغانستان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا وہ کیٹر نہیں کر سکتے شرپسندوں کو, تو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ایک دو اور ممالک کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تاکہ یہ معاملات کلیئر ہوں, یہ معاملات سیٹل ہوں. تو ہم
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف کی غلطیوں کا اعتراف ہونا چاہیے. ہماری غلطیاں زیادہ ہیں, اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا, ہماری غلطیاں زیادہ رہی ہیں اور ادھر بھی کچھ غلطیوں کا معاملہ ہے, اور دین دشمنوں کا ہمیں جو ہے وہ اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ ایکٹیو ہیں, اور مل کر بات کرنی چاہیے, آپریشنز ہونے چاہیے, لیکن وہ مل کر ہونا چاہیے. اگر یونیلیٹرلی کریں گے تو ہم نفرتیں اور زیادہ بڑھائیں گے. ادھر مودی کھڑا ہوا ہے مشرقی سرحد پر, یہ سرحد بھی اگر ہماری اسٹیک پر آ گئی اور آگے ایران پر کچھ حملہ کرنے کی باتیں ٹرمپ کر رہا ہے, اور اسرائیل تو چاہے گا کہ اس طرح کا معاملہ ہو, پاکستان کدھر کھڑا ہوگا؟ اس اعتبار سے ہماری سرحد کو سیٹل ہونا چاہیے, اسلامی رشتے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں, ان کو بھی یہ کہتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہی کہتے ہیں. جزاک اللہ. بس میرا آج کا آخری سوال ہے, اس کے بعد ہمارے کچھ ساتھی بھی شاید ایک سوال شاید کریں گے آپ کی اجازت سے. وقت سے پہلے ہی ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے متعین وقت پہ اس کو ختم کریں گے. اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بھی کافی چیزیں نظر میں آتی ہیں, آپ کے بھی کافی بیانات, اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں بھی قرب قیامت کے حوالے سے بھی. تو آپ کے خیال میں ابھی کس حد تک وہ پوری ہو چکی ہیں, اور اس کو کس حد تک ہمیں ایویلویٹ اور آبزرو کرنا چاہیے؟ اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل یہ جو بہت سے دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, یاجوج ماجوج کا نظام جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ فنکشن ہو چکا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے یا محاورتاً کی جاتی ہے؟ تو ابھی اس حوالے سے کتنی پیش رفت آپ کے خیال میں ہو چکی ہے؟ اصل میں بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بڑا کیچی بھی ہے اور بڑا اٹریکٹیو بھی ہے. تو جس کسی کو فرسٹ ٹائم اس ٹاپک پر آنے کا, آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ, آپ گفتگو بھی کرتے ہیں. جو لوگ فرسٹ ٹائم آتے ہیں نا, تو جیسے ہی تھوڑا بہت پڑھتے وہ کہتے ہیں یار سب کچھ بس کل قیامت آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے, آلدو کہ لگتا ہے کہ معاملات قریب محسوس ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں قرب قیامت کی یا قیامت کی علامات کی, تو 3 قسم کی علامات علماء نے کیٹیگرائز کی ہیں. علامات قریبہ, علامات متوسطہ, علامات بعیدہ. قریب تو واضح, بعید دور واضح, متوسطہ درمیانی عرصے کی علامات. تو کچھ علامات تو رسول اللہ کے دور میں پوری ہو گئی. عجیب بات, کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین, رسول اللہ نے اپنا مبارک ہاتھ اور اس کی 2 انگلیاں ملا کر بتایا میں اور قیامت ایسے ساتھ بھیجے گئے ہیں. ابھی بالکل, یہ تو حضور خود فرما رہے ہیں. اچھا, ایسی کچھ علامات, تو یہ تو بالکل قریب حضور کے دور میں ہو گئی. متوسطہ کیا درمیانی عرصے کے دور کی بات ہے. مثلا ہم نے بچپن میں احادیث کی روشنی میں سنا ہوگا کہ دیواروں سے گانوں کی آوازیں آئیں گی. بھائی دیوار سے گانے کی کیسے آواز آئے گی؟ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ دیوار سے گانے کی آواز کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب, عورتیں جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے تجارت کریں گی, تو آج ہمارے سامنے بالکل یہ بات واضح ہو گئی. اچھا جی, ایک حدیث کا حاصل ہے کہ ایسی بیٹیاں پیدا ہوں گی جو ماؤں پر ایسے حکم چلائیں گی جیسے ایک مالکن ایک کنیز پر حکم چلاتی ہے. ہمارے سامنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور خطرناک بات, ذرا نوجوان سنیں, بندہ باپ کے مقابلے میں دوست کو ترجیح دے گا, اور بندہ ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دے گا. آج چیک کر لیں آپ, یہ اللہ کے رسول کی احادیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اکبر, قوم کے ذلیل ترین لوگ قوم کے حکمراں بنیں گے. آج دنیا دیکھ لیں. یہ علامات متوسط اب یہ چل رہی ہیں. کچھ علامات بالکل بعید, حضور کے دور کے اعتبار سے بعید یعنی دور کا معاملہ. تو قرب قیامت کی 10 علامات تو ایک حدیث مبارک میں آتی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, جس میں دجال کا ظہور بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات بھی ہے, اور 3 مقامات پر خسف ہونا, بڑے بڑے دھماکے ہونے کی بات بھی ہے, دابۃ الارض, زمین سے ایک جانور کے نکلنے کا معاملہ. یہ وہ جو قیامت سے جسٹ پہلے ہونے والی علامات ہیں. اچھا, اب ایک بڑا قیمتی انالیسس ہے, وہ جب ہونی ہے نا, اس سے پہلے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے, اور ساری زمین پر ہونا ہے. دجال نے قتل ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, جناب مہدی نے تشریف لانا ہے, پھر عالم اسلام کو غلبہ بھی عطا ہوگا. ابھی کو چھوڑ دیں, یہ آگے ہے, لیکن یہ ہونے کے ساتھ پھر یہ بڑی بڑی علامات کا ظہور ہونا شروع ہوگا, پھر قیامت کا معاملہ. اچھا, عمل کا پہلو کیا ہے؟ ان علامات پر بات بھی ہونی چاہیے. اینڈ آف ٹائم پر ڈاکیومنٹریز بھی بن گئی, ڈیبیٹ بھی ہو گئی. لیکن بھائی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامت ہو, جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. آج اگر میری موت واقع ہو گئی تو میں نے کہاں دیکھنا ہے, نہ دجال کو نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو. تو پریکٹیکل ایک پہلو کیا ہے؟ نمبر 1, میں اپنی موت کی تیاری کروں, میری موت ہی میری قیامت ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان احادیث میں کیونکہ بشارت ہے کہ ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے, تو میں ظاہر کے حالات سے مایوس نہ ہو جاؤں,
اور اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاؤں. آج ہم قربانی دیکھیں, ہمارے ماں باپ نے قربانیاں دی تو آج آپ یہاں بیٹھے, میں یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ. آج یہ امت قربانی دے گی نا تو کل کی امت کے افراد کو دین ملے گا انشاءاللہ, غالب شدہ ملے گا انشاءاللہ. اپنا حصہ ڈالیں ان احادیث سے موٹیویشن لیتے ہوئے. تو یہ دو عمل کے پہلو ہیں, ایک اپنی موت کی تیاری اور لگا دو اپنا, تو کل لوگوں کو فائدہ ہوگا جب وہ دین پر عمل کریں گے, ان کو دین غالب ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. میں اس کو پریکٹیکلی اس طرح لیتا ہوں, ورنہ علامات قیامت پر یہ موٹی موٹی کتاب ہے, یہ بڑی بڑی آپ کو سیریز مل جائیں گی. اچھا جی یہ یاجوج وہ ماجوج, وہ بھائی ایک دور گزرا ہم نے سنا تھا, پہلے رشین یاجوج ماجوج تھے, پھر امریکن یاجوج ماجوج ہو گئے, آج کل چائنیز یاجوج ماجوج, اب کچھ اور نکل آئے گا. تو ان احادیث کے بارے میں ایک اصول علماء نے یہ بھی بتایا ہے, ہمیں ان کے بارے میں اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. ہم قرآن اکیڈمی ہماری کراچی میں, وہاں پہ کتاب تھی بھائی 1998 میں دجال نکل رہا ہے. ہم نے انتظار کیا, میں نہیں نکلا بھائی. پھر کہا جی 2002 میں نکل رہا ہے, ہم نے کہا بھائی نہیں نکلا. نہ ہو جائے اسپیسیفک, تو جب اسپیسیفک ہوں گے نا تو پھر وہ کتابیں مارکیٹ سے ہٹتی, پھر وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. 2012 میں دنیا ختم ہو رہی ہے, 22 میں ختم ہو رہی ہے. یہ سب میں پھینکے جاتے ہیں, ذرا ابال دیکھا جاتا ہے کتنا لوگوں کے اندر ہے. تو اسپیسیفک نہ ہو, اور پریکٹیکل سائڈ 1 اپنی موت کی تیاری, 2 امت کے کام کے لیے کھپاؤ اپنے آپ کو. کل جن لوگوں کو دین ملے گا نا غالب شدہ انشاءاللہ, وہ جب عمل کریں گے, میرا اور آپ کا جو آخرت میں اجر کا اکاؤنٹ ہے نا وہ پر جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں جی پلیز. جی ہمارے احمد بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے, اللہ ان کو اچھا رکھے, اور انہوں نے پھر ڈاکٹر کہہ دیا ہمیں. تو آج کل میں بہت ڈاکٹر بنا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی نسبت سے. تو بس یہ ٹھیک ہے, یہ آپ نے محبت میں فرما دیا, لیکن آئی ایم بینگ پریویسلی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ, آج کل آپ کہتے ہیں خادم قرآن داعی قرآن. اللہ آپ کو خوش رکھے. صحیح ہے. آپ نے کوئی سوال کرنا ہے آپ لوگوں نے, آگے جواب آگے آپ کا ہے, آپ زبان آپ کر لو. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے نا شروع سے ایک چیز پہ بڑا نوٹس کیا جس کا مجھے نا صحیح جواب نہیں آج تک کسی نے دیا. وہ یہ ہے کہ اب میں ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوں, مجھے شروع سے نا اسلامی احکامات بتائے گئے اور بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اس طرح سے آپ ان کے احکامات پہ عمل کریں. سر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شروع سے نا ایسی آپ کو نشانیاں بھی ملیں گی اسلام کی, اور لوگوں کو ملی ہیں پریویس. تو ایک نان بلیور اور ایک نان مسلم جو ہے, اس کو اگر ہم بولیں کہ آپ کنورٹ کرو, اور اگر ہمیں وہی یہ چیز بولے کہ آپ ہمارے دین پہ کنورٹ کرو, کیونکہ ہمارا دین جو ہے آپ اس کی کتابیں پڑھو, آپ کو اس کے اندر بھی سائنس ملیں گے اور یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو سر اس میں میرا یہ سوال ہے کہ ان کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ نان بلیور پیدا ہوئے ہیں, اور اس میں ہماری کیا یعنی کہ خوبی تھی کہ ہم مسلم پیدا ہو گئے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. 2-3 پہلو بیٹا اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے, عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی یہودی کہا جائے گا, ہم کیا کہتے ہیں جہنم میں, عیسائی کہا جائے گا جہنم میں, ہندو کہا جائے گا, اور ہم کہا جائیں گے واہ 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 واہ. از اٹ سو سمپل. نمبر 1, اچھا لوگ کہتے ہیں ان کا کیا ہوگا جن تک دین نہیں پہنچا. تو پہلا سوال یہ نہیں کہ ان کا کیا ہوگا, سوال یہ کہ ہمارا کیا ہوگا. آج ہمارے پاس دین ہے تو ان تک کس نے پہنچانا ہے, تو ہم پہنچا ہی نہیں رہے. اپنے بارے میں کوشچن نہیں کرتے, ان کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں. ان سے سوال کون پوچھے گا, اللہ پوچھے گا, اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو لیٹ اللہ فوکس آن ہز بزنس. ہم اپنے بزنس کو مائنڈ کریں. کیا مطلب, مجھ سے کل اللہ پوچھے گا تم نے ان کو پہنچایا کیوں نہیں, اور یہ کل گردن پکڑ سکتا ہے غیر مسلم کہ یا اللہ تیرے تو کلام ہی نہیں پہنچے, تو اللہ کس کو پوچھے گا, ہمیں پوچھے گا. کیوں, ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی فکر پہلے کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, ہم ان کو جب دعوت دیں گے تو کہیں تم ہمارے دین کی طرف کیوں نہیں آتے, تو آئیے ڈیبیٹ کریں. پھر اب ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, پھر اس میں ایک بائفرکیشن ہو جائے گی. ایک وہ مذاہب ہیں کہ جہاں الہامی کتابوں کا تصور موجود ہے, مثلا کرسچینٹی ہے, جوڈائزم ہے. تو جب ان کی کتابوں سے ہم دلیل دیں گے, دیکھو یار تمہارے پیغمبر نے بشارت دی ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں ڈیٹرانومی میں, اور یہ قرآن پاک اس کو ریلیٹ کر رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں گوسپل آف برناباس میں بھی. میتھیو کی میری فیلڈ نہیں ہے, ہاں آپ امپریس نہیں ہوئیے گا زیادہ, کچھ حوالے یاد ہیں. تو یہ دیکھو یار تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, وہ ہم ریلیٹ کر کے بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ میدان ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, پہلے شیخ احمد دیداس صاحب, اور ہمارے ماضی کے علماء نے بھی یہ کام کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں تیاری کر کے ان سے بات کرنا پڑے گی. ایک وہ لوگ ہوں گے جو الہامی کتابوں کو نہیں مانتے, مگر ان میں ایک بائفرکیشن بنتی ہندو مت کی.
ہندو مت کی کتابوں میں براہما کا تصور موجود. ہم ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. میرا ایک وہ تھا سبارڈینیٹ تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں, راج کنور بترا اس کا نام تھا, ہندو تھا. تو میں نے کہا تم نے کتاب پڑھی ہے اپنی؟ بولا نہیں. میں نے کہا تمہاری کتابوں میں مہانو کا تصور ہے. مہا ہم حضرت کو کہیں گے, مہانو حضرت نو. تو میں نے کہا تم نے کتاب پڑھی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا اس میں تو طوفان کا ذکر بھی ہے, کشتی کا ذکر بھی ہے. کہا میں کتاب ہی نہیں پڑھتا. میں نے کہا مسئلہ ہے کہ تم اپنی نہیں پڑھتے اور ہم اپنی نہیں پڑھتے. تو ہندو مت کے لٹریچر میں ایک صاحب شمس نوید عثمانی صاحب ہندوستان میں تھے, ان کی کتاب ہے اب بھی نہ جاگے تو انہوں نے بڑا کام اس پر کیا اور اس پہ بڑا انہوں نے ہندوؤں کو کافی اس پہ توجہ دلائی اور ہمیں توجہ دلائی. ہم مانگ رہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اور ان کی کتابوں سے دعائیں نکال کے وہ دکھا رہے. اس قدر کامنالٹیز ہیں وہاں پر. اسی طرح آج کل ڈاکٹر مولانا کریم صدیقی صاحب ہیں ہندوستان میں, بڑا کام کر رہے ہیں وہ. تو پھر تیاری کر کے بیٹھنا پڑے گا. تو ایک ہے الہامی مذاہب کے ماننے والے, ایک ہندو مت کو میں اس سے کیٹیگرائز کر رہا ہوں کہ 1.5 ارب سے زیادہ کی تعداد بنتی ہے, مگر ان کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے حضرات بھی دعوت دیتے ہیں اور شمس نوید عثمانی صاحب, یہ میرے علم میں ہے, باقی اور لوگ بھی ہوں گے. ایک ہے پھر جو بالکل ملحد اور اس طرح کے لوگ ہیں, ان سے تو ڈیبیٹ ہوگی پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے پھر جب اللہ کے کلام کے حوالے دے کر پھر ان کو جو ہم بو ڈاؤن کروائیں گے, ہاں یہاں سائنٹیفک ریزن کی ضرورت ہوگی, سائنٹیفک فیکٹس جو قرآن نے مینشن کی اس پر بات ہوگی, ہسٹوریکل فیکٹس جو قرآن کریم نے بیان کی اس پر ہم بات کریں گے, لیکن تیاری کے ساتھ. یہ اسپیشلائزیشن کی بات ہے. تو اگر وہ اپنے مذہب پر آنے کی بات ہم سے کرتا ہے تو ہم اس کے مذہب کو پڑھ کر اس سے بات کریں گے اور اپنے دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. اور جو سرے سے ایتھیسٹ ہے تو اس سے خدا کی ذات کے بارے میں بات ہوگی. پھر ایک جملہ بڑا قیمتی ہے, ذات کو ماننے کے بعد بات کو ماننے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے, ایک صاحب علم کا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا باس از آلویز رائٹ, اور دوسرا رول کیا ہوتا ہے, اف ڈس ایگریڈ ریفر ٹو رول نمبر 1. اینڈ واٹ از رول نمبر 1؟ باس از آلویز رائٹ. تو کہتے ہیں ذات کو مان لو تو اب بات کو بالکل ماننا پڑے گا, باس از آلویز رائٹ. اللہ کی ذات منوانا بڑا آسان ہے, سینکڑوں دلائل ہیں, مگر اگین یہ کام جب آپ میں کرنے جائیں گے تو تھوڑا سا ہوم ورک کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم چلے اس کو کرنے اور گئے اس کی طرف. تو یہ اسپیشلائزیشن والا کام ہے, اس پہ بنیاد پر ہم کام کر سکتے ہیں. تو الہامی مذاہب کے ماننے والوں سے ڈیبیٹ, ہندو مت کے ماننے والوں سے ڈیبیٹ, اور ایک سمپل ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. لیکن اس پر تیاری کر کے کوئی کلام کر سکتا ہے تو کلام کیا جاتا ہے, اور اسپیشلائزیشن لوگوں نے کی ہے الحمدللہ. ایسے ہی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آپ کی گفتگو سے ماتے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا, بس آخری وہ یہ ہے, آپ نے ذکر کیا کہ وہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے, ہم اپنی کتابیں نہیں پڑھتے, اور آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اسکرین ٹائم ہے یہ بہت زیادہ ایکسیسو اس کا چونکہ ہو چکا ہے. اور وہ ہماری لاسٹ پوڈ کاسٹ بہت وائرل بھی ہوئی, طلعت حسین صاحب کے ساتھ, بڑے معروف صحافی ہیں, بڑے اس میں وہ تقریباً کوئی 25-30 لاکھ نے اس کو دیکھا. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. آپ کا یہ چیلنج ہے یا اسکرین کا, یا اس کو کس طریقے سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہت حد تک. پہلی بات تو یہ کہ میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ پرسنل نہیں ہے, اب جو آفیشیل ہے وہ ہماری تنظیم اس کو مینٹین کرتی ہے الحمدللہ. اسی طرح اور بھی جو اکاؤنٹس ہیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ کام جو ذرا فوکس مانگتے ہیں وہ کام کرتے وقت میں ڈیٹا اور وائی فائی بند کر دیتا ہوں. اچھا. اور بعض مرتبہ ایئرپلین موڈ پہ ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اسی طریقے پر بھائی اپنے دیکھیں نا, ڈیسائیڈ کریں یار, زندگی قیمتی ہے. ہماری چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اکاؤنٹس کی اصطلاح میں زندگی ایک ایسٹ نہیں ہے, لائبلٹی ہے. تو لائبلٹی کا جواب دینے میں نے, تو آپ اور میں جو بیٹھے ہوئے اس وقت کا بھی میں نے جواب دینا. آپ کے بعد میں دوبارہ اپنی سیٹ پہ بیٹھوں گا, مجھے وقت کا جواب دینا ہے, تو میں طے کروں بھائی میں نے کرنا کیا ہے. اگر میں طے کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے, میں نے اس 6 ای میلز کے جواب دینے ہیں, میں تنظیم کے کام کروں, فائل میں سگنیچر سائن کرنے, بھائی یہ سائٹ پہ رہے گا نا, اس کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت پڑی. اور ایک جو کریز ہے نا, ہر بیپ جو بجے گی, ہر ٹھک 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 دیکھنا ہے, ایک اصول طے کر لینا. جس نے مجھے واٹس ایپ بھیجا ہے, جس نے مجھے ایس ایم ایس بھیجا, اس کو ارجنسی نہیں ہے. ارجنسی جس کو کہ وہ کیا کرے گا, وہ کال کر لے گا نا بھائی, انٹرنیشنل کال بھی کر لے گا, لوکل بھی کر لے گا. تو جب ارجنسی نہیں ہے تو میں ٹینشن کیوں لیتا ہوں. اکثر کال بھی ویسے ارجنٹ نہیں ہوتی, وہ بلا وجہ کی ہوتی ہے, یہ دماغ کا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اپنے مقاصد کو کلیئر کر لیں, اپنے ٹارگیٹس کو کلیئر کر لیں, اور اس ٹائم کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اور ایک چیز طے کر لیں, میں نے خود بھی کوشش کی ہے اور بچوں کو بھی طے کروایا, لیٹ کے نہیں دیکھنا. اچھا. لیٹے بس دیکھتے 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 یہ بیچارہ جاگتا رہتا ہے, ہم بیچارے سو جاتے ہیں. نہیں دیکھنا اس کو. میں نے بھائی بند کرو اس کو. آپ میرڈ ہو, بیوی کو ٹائم دینا ہے, آپ ابا ہو, آپ نے بچوں کو ٹائم دینا ہے. یہ کیا سبحان اللہ, سنت سے تعلیم لینا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے, کئی صحابہ, کہ اللہ کے رسول جب ہم سے ملاقات کرتے تو لگتا کہ ہم سے زیادہ کوئی دنیا میں ان کو محبوب ہی نہیں, اتنا اللہ کے رسول فوکسڈ ہوتے تھے. آج کیا ہو گیا جناب, یہ
آپ اور میں بیٹھے ہوئے بیچ میں ہی آ گیا, باس اور امپلائی کے بیچ میں آ جاتا ہے, ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں آ جاتا ہے, شوہر اور یہ انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے. آپ ایکسکیوز کر یعنی ہم اور آپ ایکسکیوز کر لیں اور دیکھ لیں اگر کوئی چیز ہے, اگر یہ تھوڑا سا فوکسڈ ہم کر لیں گے اور ذرا اسکرین ٹائم دیکھ بھی تو لیں, یہ بیچارہ بڑا پیارا ہے ایک معنی میں, کہتے ہیں دیکھو بھائی تم نے 8 گھنٹے سے اسکرین استعمال کر لی ہے, تھوڑا جان چھوڑ دو, تھوڑا اپنے آپ پر رحم کر لو, اپنی صحت کا خیال کر لو. یہ بیچارہ اتنا بھی ریمائنڈر ہمیں دے رہا ہوتا ہے, اور یہ وقت بڑی قیمتی شے ہے. اور سچی بات ہے کہ سب سے آسان کموڈیٹی جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں نا وہ وقت ہے. والعصر, اللہ تو قسم اٹھا کے, وقت کی قسم اٹھا کر, زمانے کی قسم اٹھا کر ہمیں سمجھاتا ہے والعصر میں, اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. فوکس ہو جائیں اور بند کریں اس کو. اور ایک صاحب نے کہا ہاں ڈیجیٹل فاسٹنگ, آئی ڈونٹ نو طلعت صاحب نے یوز کیا کہ نہیں کیا. ڈیجیٹل ڈیٹاکس, زبردست ماشاء اللہ. میں پاکستان نیوی میں ایک پروگرام تھا تو وہاں کے ایک فیکلٹی ممبر بلکہ آفیسر تھے, تو انہوں نے اپنے استاد کا بتایا جو اس وقت ان سروس ہے, کہا ڈیجیٹل فاسٹنگ. اور پھر کہا کہ انہوں نے تو یہ شروع کر دیا کہ پہلے 12 گھنٹے بالکل بند, اچھا بولا کچھ نہیں ہوا, تو اب وہ کبھی کبھی 10 دن کے لیے بند کر دیتے ہیں. بھائی زیادہ کسی کو مسئلہ ہوگا آفس میں لینڈ لائن پہ کال آ جائے گی, اور گھر کا کوئی معاملہ ہوگا گھر والوں کو میسج آ جائے گا, ختم ہوگی بات. کچھ نہیں ہوتا بھائی, ہمارا چلے جائیں گے دنیا سے, جب تک دنیا چلنی ہے چلتی رہے گی. بڑا پیارا جملہ رکشوں کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے لکھا تھا, بڑا قیمتی آخری بات, وہ لکھا تھا کہ میں بہت اہم تھا, یہ ایک وہم تھا. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا, جزاک اللہ خیر.